میں نے ایک بار سلطانہ کو اپنے ساتھ لگایا تو پھر خود سے جدا نہیں کیا۔ اسی طرح اپنے ساتھ لگائے لگائے اسے میں گھوڑا گاڑی کی نیم گرم فضا میں لے آیا۔ اس کا آنسوؤں سے تربتر چہرہ میرے سینے سے پیوست تھا۔ طلال کو کیچڑ آلود گڑھے سے نکالا جا چکا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ پر معمولی چوٹ آئی تھی۔ اقبال اور سلطانہ کی دھینکا مشتی میں جو ایک گولی اتفاقاً چل گئی تھی، اس نے ہوشیار سنگھ کے ایک گھوڑے کو زخمی کر دیا تھا۔ تاہم یہ زخم بھی سنگین نوعیت کا نہیں تھا۔ گولی چتکبرے گھوڑے کی گردن کو چھیلتی ہوئی گزر گئی تھی۔ ہوشیار سنگھ اس کی مرہم پٹی میں مصروف تھا۔ گرو سوبھاش اور رادھا اسی طرح الاؤ کے گرد سر نہوڑائے بیٹھے تھے۔ سلطانہ کی کیفیت عجیب تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اس کے زخموں سے چور جسم میں جتنا بھی پانی ہے وہ آج آنکھوں کے راستے بہا دے گی۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والی گرم دھاریں میری گردن سے ہو کر میرے سینے تک جا رہی تھی۔ وہ دلگیر آواز میں بولی، میں اپنا بدلہ لوں گی مہروز، میں اس سفید سور کو یوں ہی نہ ہی چھوڑوں گی۔ اس کا لہجہ غیر معمولی تھا اور اس کا جذبہ بھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ بھینچتے ہوئے کہا، ابھی میں زندہ ہوں، ابھی تم ایسی بات نہ کرو۔ اس شیطان کو میں اس کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ اگر میں نہ رہا تو پھر تمہارا جو جی چاہے کرنا۔ اس نے میرے سینے سے سر اٹھایا اور عجیب نظروں سے مجھے دیکھا۔ ان میں حیرت، خوشی، بے یقینی، بہت کچھ یکجا ہو گیا تھا۔ شاید اسے بھروسہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے جو الفاظ سنے ہیں وہ میں نے کہے ہیں۔ میں نے اس کا سر دوبارہ اپنے ساتھ لگا لیا۔ پچھلے چند مہینوں میں سلطانہ نے مجھے بتدریج بدلتے ہوئے دیکھا تھا اور اب وہ مجھے بہت زیادہ مختلف دیکھ رہی تھی۔ میں نے ہولے سے کہا، سلطانہ، 1.5-2 سال پہلے تم نے جس شخص سے شادی کی تھی وہ کوئی اور تھا۔ اب جو شخص تمہارے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھا ہے یہ اور ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں بہت کچھ بدل چکا ہے۔ میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ تم دیکھنا، قدرت کی مدد شامل حال ہوگی۔ اس شخص کا انجام تمہاری توقع سے زیادہ برا ہوگا۔ میں تمہارے لیے کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی، یہ میرے بس میں ہی نہیں ہے۔ وہ کراہی تو تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے لیے خطرہ مول لے لوں؟ میری بات چھوڑو مہروج، میں اب مجرمہ بن چکی ہوں۔ میں نے 4 بندوں کو قتل کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ اب یہ لوگن مجھے زندہ نہ ہی چھوڑیں گے، پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے، اور پھر جب میں نے مرنا ہی چھوئیں گا تو پھر کیوں نہ میں اس کتے کو مار کر مروں۔ میں نے پرعزم انداز میں اس کا شانہ دبایا۔ کوئی تمہاری ہوا کو بھی نہیں چھو سکتا سلطانہ۔ تم نے جو دکھ سہنے تھے وہ سہ چکی ہو، اب کوئی آنچ نہیں آئے گی تم پر۔ میں تمہاری طرف بڑھنے والا ہر ہاتھ توڑ کر رکھ دوں گا۔ اس نے ایک بار پھر میرے سینے سے سر اٹھایا اور حیرت آمیز انداز میں میری طرف دیکھا۔ اس کی ناک بالکل سرخ ہو رہی تھی۔ گھنے بال نصف چہرے کو ڈھانپ رہے تھے اور نصف کو نمایاں کر رہے تھے۔ وہ دھوپ چھاؤں کا عجیب امتزاج تھی، کہیں آگ تھی، کہیں شبنم، کہیں ریشم تھی، کہیں فولاد۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہاں گھوڑا گاڑی کی اس نیم گرم فضا میں میرے اور سلطانہ کے درمیان طویل گفتگو ہوئی۔ ننھے بالو کا ذکر بھی بار بار آیا۔ سلطانہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ میں اس منحوس استھان میں قبر کس طرح پہنچا۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے یہ رودات بتائی۔ وہ یہ جان کر حیران ہوئی کہ میں ایک ہندو گوپال کی حیثیت سے اس استھان میں موجود رہا ہوں۔ سلطانہ نے طلال کو بھی اندر بلا لیا تھا۔ طلال کی پنڈلی پر چوٹ آئی تھی جہاں اقبال نے پٹی وغیرہ باندھ دی تھی۔ وہ خاموش آنکھوں والا ایک ناراض اور بہت گہرا لڑکا تھا۔ بہت کم بات کرتا تھا، لیکن جتنی کرتا تھا وہ بہت وزنی ہوتی تھی۔ یقین نہیں آتا تھا کہ اس دبلے پتلے لڑکے نے اپنی خالہ کے ساتھ مل کر زرگاہ میں 4 باحیثیت افراد کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ مگر جب اس کی خاموش آنکھوں میں کوندتی ہوئی نفرت میں جھانکا جاتا تو یقین آنے لگتا تھا۔ اس کی مسیں ابھی پوری طرح بھیگی نہیں تھی، لیکن چھاتی چوڑی اور کنواں اسٹیل کی طرح سخت تھے۔ اسے اس بات کا سخت افسوس تھا کہ حکم کے بندوں نے ریسٹ ہاؤس سے ان دونوں کو پکڑنے کے بعد اس کی خالہ کو بری طرح مارا پیٹا تھا، اور وہ دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکا تھا۔ وہاں اسے خود جو چوٹیں لگی تھیں ان کی پرواہ اسے نہیں تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ہم کھانا کھانے سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ یہ کھانا ہم کو چاچا عبدالغنی نے دیا تھا۔ ہم کو ذرا بھی شک نہیں تھا کہ اس میں کچھ ملا ہوا ہوئے گا۔ اگر ہم ہوش میں ہوتے تو حکم کے لوگن ہمیں ہاتھ بھی نہ لگا سکتے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ استھان میں حراست کے دوران میں کچھ لوگ اسے ترغیب دیتے رہے ہیں کہ اگر وہ اپنا مذہب تبدیل کر لے تو وہ اس کی جان بخشی کر دیں گے۔ اسی دوران میں کہیں پاس سے فائر کی آواز آئی۔ یہ گن فائر تھا۔ میں بری طرح چونک گیا۔ میں نے گھوڑا گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ فائر کی آواز یقیناً عمران نے بھی سنی تھی، لیکن وہ مطمئن بیٹھا تھا۔ یہ کیسی آواز تھی؟
میں نے کھڑکی سے سر نکال کر عمران سے پوچھا، میرا خیال ہے کہ اقبال نے کوئی شیر وغیرہ مارا ہے، وہ کہہ رہا تھا بہت دن ہو گئے ہیں شیر کے کباب کھائے ہوئے۔ اقبال ارد گرد موجود نہیں تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ فائر اس نے کیا ہوگا۔ جلد ہی صورتحال سمجھ میں آ گئی۔ اقبال اور سردار ہوشیار سنگھ ایک مادہ ہرن کو اٹھائے ہوئے جھاڑیوں سے نمودار ہوئے۔ اس میں سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ عمران ایک دم خوش نظر آنے لگا۔ وہ پکار کر بولا، تابی باہر آ جاؤ، مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک تمہارا ولیمہ نہیں ہوا ہے۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے اس فرض سے سبکدوش ہونے کا۔ میں نے سنی انسنی کر دی۔ وہ گھوڑا گاڑی میں آ کر خود مجھے اور سلطانہ کو باہر لے گیا۔ اس کی نگاہوں میں سلطانہ کے لیے محبت تھی۔ اس نے اسے آگ کے قریب بٹھایا اور اس کے شانوں پر گرم چادر رکھی، پھر چہکا، بھابی اب میں آ گیا ہوں، اب تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارے اس نامعقول بندے کو میں تیر کی طرح سیدھا کر دوں گا، تمہارے اشاروں پر چلے گا، سمجھو کٹ پتلی بن جائے گا، جس طرح چاہو نچا لینا، لیکن اس کے لیے تمہیں بھی میری ایک بات ماننا پڑے گی۔ یہ دیکھو میں تمہارے پاؤں پکڑ لیتا ہوں، انکار نہ کرنا۔ اس نے واقعی شتابی سے سلطانہ کے پاؤں تھام لیے۔ سلطانہ نے گھبرا کر چھڑانا چاہے تو اس نے اقبال کو بھی اشارہ کر دیا۔ اس نے بھی جھٹ سلطانہ کے پاؤں تھام لیے۔ اقبال ذرا سا مسکرا رہا تھا۔ عمران نے بائیں ہاتھ سے اس کے سر پر جھانپڑ رسید کیا اور بولا، کھوتے کے پتر رونی صورت بناؤ، آنکھوں میں تھوڑی سی نمی لاؤ، بھابی کو منانا ہے، کوئی گوٹا پکڑائی وصول نہیں کرنی ہے۔ اقبال نے فٹ رونی صورت بنا لی۔ عمران کے چہرے پر بھی گہری سنجیدگی تھی۔ خدا کے لیے بھابی بس ایک بات ماننی ہے، پچھلی ساری باتوں کو بھول جانا ہے، جو کچھ ہوا جیسا ہوا سمجھو وہ بس ایک برا خیال تھا، گزر گیا، فنا ہو گیا۔ اگر اسے یاد رکھنا ہے تو ہم رکھیں گے، ہم تیرے بھائی، تیرے نامعقول شوہر کے معقول یار، ہاں ہم وہ سب کچھ یاد رکھیں گے اور یاد رکھنے کا حق بھی ادا کریں گے۔ تیرا کلیجہ ایسے ٹھنڈا کریں گے بھابی کہ انڈیا کا بچہ بچہ مدتوں تک یاد رکھے گا، لیکن تمہیں ہماری بات ماننی ہے اور سب کچھ بھول جانا ہے۔ سلطانہ حیرت سے گنگ تھی، کبھی میری طرف دیکھتی، کبھی عمران اور اقبال کی طرف۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا پالا کیسے لوگوں سے پڑا ہے۔ میں اسے کیا بتاتا، مجھے خود آج تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ میرے پاؤں چھوڑیں، سلطانہ نے کراہ کر کہا۔ چھوڑ دیتے ہیں بھابی، لیکن پہلے تمہیں وعدہ کرنا ہوگا۔ اگر فوری طور پر وعدہ نہیں کر سکتی ہو تو کم از کم ہمیں امید ضرور دلانا پڑے گی، عمران نے کہا۔ اور امید دلانے کا طریقہ یہ ہے کہ تمہیں ایک بار مسکرا کر دکھانا ہوگا۔ اقبال نے لقمہ دیا۔ وہ روحانسی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں پھر نمی جاگ گئی۔ میں نہ ہی مسکرا سکتی، وہ دلدوز انداز میں بولی۔ بالکل بالکل غلط، بلکہ یہ فکرہ ہی غلط ہے، عمران نے کہا۔ خاص طور سے ایک مسلمان تو ایسا فکرہ ادا کر ہی نہیں سکتا۔ تم آج نہیں مسکرا سکتی ہو، لیکن کیا تم یقین سے کہہ سکتی ہو کہ تم کل یا پرسوں بھی نہیں مسکرا سکو گی؟ اگلی جمعرات یا اگلے مہینے کی 15-20 تاریخ تک بھی نہیں مسکرا سکو گی؟ یہ تو غیب دانی کا دعویٰ ہے، اور ایسے دعوے اس گرو سوبھاش جیسے لوگ تو کر سکتے ہیں، ہم نہیں۔ تم نے بالکل غلط فکرہ کہا ہے بھابی، اب تو ہم تمہارے پاؤں بالکل نہیں چھوڑیں گے، اقبال نے کہا۔ اور مجھے رو کر نہ دکھانا، عمران نے لقمہ دیا۔ میں تم سے زیادہ رو سکتا ہوں، اور اگر میں ایک بار رو پڑوں تو پھر مجھے چپ کرانا 8-10 بندوں کا کام نہیں ہوتا۔ ہاتھوں سے نکل جاتا ہوں، پچھاڑیں کھاتا ہوں، محلوں کے محلے اکٹھے کر لیتا ہوں، اور کئی بار تو روتے روتے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتا ہوں۔ سلطانہ نے ایک بار پھر بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ اس نامعقول کی طرف نہ دیکھو بھابی، عمران نے اس کا چہرہ پھیر دیا۔ جو کچھ کرنا ہے ہمیں کرنا ہے، تمہارے پاؤں چھوڑنے نہ چھوڑنے اور رو رو کر خود کو ہلکان کرنے جیسی ساری اتھارٹی ہمارے پاس ہے۔ تمہیں مسکرانا پڑے گا، اگر نقد و نقد نہیں مسکرا سکتی ہو تو ارادہ ظاہر کرنا پڑے گا۔ ارادے میں بڑی طاقت ہوتی ہے بھابی، آدھا ثواب تو ارادے سے ہی مل جاتا ہے۔ ہمیں بس تاریخ دے دو کہ کس دن مسکراؤ گی، ہم اسی سے مطمئن ہو جائیں گے۔ سلطانہ کچھ بھی کہنا پا رہی تھی۔ اقبال نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا، اچھا بھابی چلو اتنا بتا دو کہ آج کی تاریخ میں مسکراؤ گی یا پھر کسی اور دن؟ سلطانہ کی آنکھیں مسلسل رستی رہیں اور وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ عمران نے کہا، میں اس کو تھوڑا سا اور آسان کر دیتا ہوں۔
आखिर बॉडी लैंग्वेज भी कोई चीज होती है भाभी। अगर तुम अपना बायां पांव हिलाओगी तो इसका मतलब होगा कि आज ही किसी वक्त हमें अपनी मुस्कुराहट से नवाजोगी। अगर दायां पांव हिलाओगी तो मतलब होगा कि किसी और दिन, यानी टोटल इनकार नहीं। ठीक है। चंद सेकंड बाद शायद सुल्ताना का पांव बेसाख्ता ही हिल गया था। इमरान चहका, जबरदस्त जबरदस्त, यू आर ग्रेट भाभी, तुमने हमारा मान रख लिया। चलो दायां पांव हिलाया, लेकिन हिलाया तो सही। कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मुस्कुराहट देखने के लिए 2-4 दिन और इंतजार कर लेंगे। शुक्रिया, थैंक्स, धन्यवाद। अब तुम कहोगी कि शुक्रिया किस बात का? नहीं भाभी, ये सब तकल्लुफ की बातें हैं। इतने बुरे हालात में भी तुमने मुस्कुराने का वादा किया, ये कोई मामूली बात नहीं। सच मेरा जी चाहता है कि खुशी से उल्टी कलाबाजियां लगाऊं, और मैं सिर्फ मुहावरतन नहीं कह रहा, मैं लगा भी सकता हूं। ये तो मेरा प्रोफेशन है। अगर तुम कहो भाभी तो मैं लगा के भी दिखा सकता हूं। इससे पहले कि सुल्ताना कोई रद्द अमल जाहिर करती, वो तलाल से मुखातिब होकर बोला, खामोशी का मतलब है नीम रजामंदी। ये देखो। वो बैठे बैठे किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह उछला और हवा में 2 उल्टी समर सॉल्ट लगाकर एन उसी जगह लैंड कर गया जहां से फजा में बुलंद हुआ था। उसकी महारत काबिले दीद थी। मेरे और इकबाल के सिवा सभी दंग रह गए। गुरु का चेहरा हैरत की तस्वीर नजर आने लगा। होशियार सिंह जो अपनी सूजी हुई गर्दन पर टकोर कर रहा था, आंखें फाड़कर इमरान को देखता चला गया। वाह वाह, ऐसा काम तो रूसी सर्कस वाले करते हैं। यहाँ इंडिया के बड़े बड़े शहरों में या फिर जिम्नास्टिक वाले खिलाड़ी होते हैं। मैं तुम्हें क्या लगता हूँ, खिलाड़ी या सर्कस वाला? वो मुस्कुराया। मेरी मत नहीं मारी हुई कि आपको सर्कस वाला कहकर आपसे झांपड़ खाऊं। मेरे ख्याल में तो आप खिलाड़ी ही हैं, और मुझे लगता है कि तुम पक्के सरदार ही नहीं हो, क्योंकि मैंने सुना था कि सरदार चौगद होते हैं। होशियार सिंह बोला, शायद थोड़ा बहुत नाम का असर है जी, वरना काम तो मेरे भी अक्सर बड़े हाई क्लास होते हैं। उसने खामोश बैठी सुल्ताना की तरफ इशारा किया और बोला, अब यही देख लें। बीबी के हाथ में कुल्हाड़ी थी, लेकिन मुझे दूर से ये लगा कि ये हांडी में फेरने वाली डोई है। ये तो भला हो मेरी बहन का कि इन्होंने उल्टी डोई, मेरा मतलब है कुल्हाड़ी मारी, वरना मेरा तो झटका हो जाना था खड़े खड़े। हैरत है, तुम्हें डोई और कुल्हाड़ी के फर्क का पता नहीं चला। हालांकि वो टाइम भी कोई ऐसा वैसा नहीं था। इकबाल ने कहा, मैं समझ गया जी, आप 12 बजे की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन अब वो बात पुरानी हो गई है। अब सारी दुनिया एक गांव बन गई है। वो क्या कहते हैं, ग्लोबल विलेज, और इस विलेज में कहीं ना कहीं तो 12 बजे ही रहते हैं। वो खुद ही मुंह खोलकर हंस दिया। इकबाल ने जेब से शिकारी चाकू बरामद किया और तेजी से हिरन की खाल उतारने में मसरूफ हो गया। होशियार सिंह आरजी अंगीठी बनाने के लिए 2-3 पत्थर उठा लाया। मसला नमक मिर्च का होगा, मैंने कहा। इरफान फट बोला, तो मैं यहाँ किस लिए हूँ? फसाद प्लस का नुमाइंदा, मेरा तो काम ही नमक मिर्च लगाना है। मैं तो 14 दिन के बासी आलू मटर को भी ऐसा तड़का लगा सकता हूँ कि वो तरोताजा तंदूरी चरगा बन जाए। ये तो फिर हिरन है यार। तो फिर करो इसको नमकीन, इकबाल ने कहा। तुम इसकी खाल तो उतारो, तुम्हें पता ही है कुछ ना कुछ हो जाएगा। तुम भी कुछ मदद फरमाओ ना, खाल ठंडी हो रही है, इकबाल बोला। मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है कि मैं चैनल का नुमाइंदा हूँ। छोटे मोटे कामों से मेरी तौहीन ना करो यार। किसी बाल की खाल उतारनी हो या कोई इससे भी बारीक शय हो तो मेरा एहसान लेना, मैं तुम्हारे लिए नमक का इंतजाम करता हूँ। वो उठकर घोड़ा गाड़ी में गया और कुछ ही देर बाद एक कागज में मुनासिब मिकदार में नमक लेकर आ गया। मेरी तरह होशियार सिंह भी हैरत से देख रहा था कि ये नमक कहाँ से बरामद हो गया है। हाँ, इकबाल को हैरानी नहीं हुई। अलाव अब खूब अच्छी तरह भड़क रहा था। होशियार सिंह ने गोश्त भूनने के लिए काफी सारे कोयले बना लिए थे। मैंने सरगोशी में इमरान से पूछा, ये नमक कहाँ से आ गया? यार जादू बरहक है, मजाक नहीं। ये क्या किया है तुमने? वो मुस्कुराया। सच बताऊं, जी तो चाहता है कि कभी ये अनहोनी हो जाए, मैंने कहा। उसकी आंखों में भेद भरी चमक उभरी। वो सरगोशी में बोला, बारूदी बेल्ट में से निकाला। बारूदी बेल्ट जो राधा की कमर से उतारी है? हाँ, बारूदी बेल्ट में नमक भी रखा हुआ था। यार बस नमक ही तो रखा हुआ था। वो एक आंख मीच कर बोला। मैं सन्नाटे में रह गया। ये क्या कह रहे हो?
یار خود ہی تو سچ بولنے کو کہتے ہو، پھر حق کے بکے ہو جاتے ہو۔ ابھی اپنا بھاڑ جیسا منہ بند کرو، مکھی گھس جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ گرو کو بھی شک ہو جائے اگر اس کو پتا چل گیا کہ بیلٹ میں بارود اتنا بھی نہیں تھا جتنا ہمارے سیاست دانوں میں خوف خدا ہوتا ہے، تو پھر اس کا سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ میرا مطلب ہے اسے لگے گا کہ اس کا تمام رونا دھونا بیکار گیا ہے۔ ہمیں اس طرح کسی کی دل شکنی نہیں کرنی چاہیے۔ اور وہ ریموٹ کنٹرول؟ میں نے پوچھا۔ یار تم نے اس ہرے طوطے کو غور سے نہیں دیکھا؟ وہ تو ایڈاپٹر ہے، ایک واکی ٹاکی۔ یوں ہی اقبال کو کہیں سے مل گیا تھا۔ وہ سرگوشی میں بولا، مطلب کہ یہ سارا دھوکا تھا؟ دھوکا نہیں، تم اسے ڈراوا کہہ سکتے ہو۔ ظاہر ہے کہ استھان میں ہماری بیبے تو نہیں بیٹھی ہوئی تھی ہمارے لیے بارودی بیلٹس اور ریموٹ کنٹرول لے کر۔ جو کچھ آس پاس سے ملا ہم نے اس سے کام چلایا۔ میں بغور اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے پوچھا، عمران تم کب سے ہو یہاں؟ ایک بار پھر سچ بتاؤں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بولا، مجھے اور اقبال کو یہاں تقریباً 1 برس ہو چکا ہے۔ زبردست روداد ہے۔ سفر نامہ، نکلے تیری تلاش میں، اور اس طرح کی دوسری کارگزاریاں تو کوئی شے ہی نہیں ہے۔ بہت جگہ کی خاک چھانی ہے تمہارے لیے جگر۔ آج رات کو ساری تفصیل بتاؤں گا۔ اگلے 2-3 گھنٹے ہم کافی مصروف رہے۔ بغیر مناسب ساز و سامان کے شکار شدہ ہرن کو کوئلوں پر بھوننا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کے ساتھ 8 بڑے پارچے بنائے گئے، ان میں کٹ وغیرہ دے کر نمک لگایا گیا اور پھر بڑی احتیاط سے بھونا گیا۔ یہ ایک مزیدار کھانا ثابت ہوا۔ عمران اسے چپکے میرے ولیمے کا نام دے رہا تھا اور اس حوالے سے معنی خیز باتیں کر رہا تھا۔ گرو سوبھاش اور رادھا نے گوشت نہیں کھایا اور بس بیٹھے تھوک نگلتے رہے۔ میری اور عمران کی کوشش کے باوجود سلطانہ نے بھی 1-2 لقموں سے زیادہ نہیں لیے۔ وہ بدستور گھمبیر کیفیت میں تھی۔ اس نے مجھ سے اتنا کہا، کوچبان سے کہیں مجھے معاف کر دے، میں نے اسے کلہاڑی مار کر زخمی کر دیا ہے۔ میں نے اس حوالے سے اسے تسلی دی۔ کھانے کے بعد سردار ہوشیار سنگھ پھر درختوں کی طرف نکل گیا۔ اس مرتبہ وہ خشک لکڑیوں کے ساتھ ساتھ خوبانی کی طرح کا ایک جنگلی پھل بھی لے کر آیا۔ یہ پھل ایک دفعہ میں نے بھی دیکھا تھا، مگر بھوک کے باوجود کھانے کا رسک نہیں لیا تھا۔ یہ نیم میٹھا اور کسیلا پھل گرو اور رادھا کی پیٹ پوجا کے کام آ سکتا تھا، لیکن ابھی تک وہ صدمے میں تھے، اس لیے کھانے سے انکار کر دیا۔ سب موجودہ صورتحال سے مطمئن تھے۔ ہوشیار سنگھ کا بھی یہ خیال تھا کہ ہم استھان اور پھلواری سے کافی دور آ چکے ہیں اور گھنے درختوں سے گھری ہوئی اس ٹاپو نما جگہ پر بالکل محفوظ ہیں، لیکن میں مطمئن نہیں تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے ہر وقت دھڑکا لگا ہوا تھا کہ ابھی کسی طرف سے گھوڑوں کی ٹاپیں گونجیں گی اور زرگاں کے انگنت گھڑ سوار ہمیں گھیر لیں گے۔ یہاں میرے خوف کی وجہ میرے سوا اور کون جان سکتا تھا؟ ایک منحوس الیکٹرانک چپ میرے جسم میں موجود تھی اور ہر جگہ میرے دشمنوں کو میری لوکیشن کا سراغ دے رہی تھی۔ وہ جلد یا بدیر مجھ تک پہنچ جاتے تھے۔ میں عمران کو جلد از جلد اس صورتحال کے بارے میں بتا دینا چاہتا تھا، لیکن اس سے اکیلے میں اطمینان سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ سردیوں کا چھوٹا سا دن جلد ہی مغربی افق کے پیچھے اوجھل ہو گیا اور اس ویران جگہ کو قہر آلود اندھیرے نے ڈھانپنا شروع کر دیا۔ ویرانے میں رات بسر کرنے کے حوالے سے ہوشیار سنگھ کافی ہوشیار اور تجربہ کار لگتا تھا۔ اس نے گھوڑا گاڑی کے چاروں طرف درختوں سے 3-4 مشعلیں باندھ دیں اور 2-3 الاؤ بھی دہکا دیے۔ یوں گھوڑا گاڑی کی اندرونی فضا زیادہ گرم ہو گئی اور جنگلی جانوروں کی مداخلت کا خطرہ بھی کم سے کم ہو گیا۔ ہوشیار سنگھ ساری صورتحال کو بڑی اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ ہم گرو سوبھاش کو کسی سے بچانے کے لیے استھان سے نہیں بھاگے تھے، بلکہ گرو کو لے کر بھاگے تھے، اور اس لیے لے کر بھاگے تھے کہ گرو کا بیش بہا علم ایک بے قصور لڑکی کو واجب القتل ٹھہرانے والا تھا۔ مکمل صورتحال جاننے کے بعد اب ہوشیار سنگھ کی ساری ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہو گئی تھیں اور وہ ایک ساتھی ہی کی طرح ہمارے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ وہ خاصا زندہ دل شخص تھا۔ عمران مسلسل اس کوشش میں تھا کہ سلطانہ اور طلال اپنی افسردہ کیفیت میں سے نکل آئیں۔ اس نے اقبال کو چھیڑتے ہوئے کہا، یہ بہت بھیانک آواز میں گا سکتا ہے، اگر یہ گانا شروع کر دے تو رات بھر کوئی جنگلی جانور ہمارے قریب نہیں پھٹکے گا۔ پھر وہ ایک واقعہ سنانے بیٹھ گیا۔ ایک بار ہم ضلع شیخوپورہ میں سور کے شکار پر تھے۔ ہمارے سرکس کے مالک چودھری اشفاق، اسسٹنٹ مینیجر عباس، گجرانوالہ کے ڈی پی او اور کچھ دیگر لوگ بھی ساتھ تھے۔ ہم اپنا شوق پورا کرنے کے لیے گھوڑوں پر سوار تھے۔ رات کو ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ جنگلی سوروں کے حملے کا ڈر تھا۔
رات کو اقبال کی ڈیوٹی لگی۔ یہ خالی 3 بجا تھا اور ساتھ ساتھ اپنی کرخت آواز میں گاتا رہا۔ اس کی آواز کے سبب جانور تو دور ہی رہے، ہمارے اپنے گھوڑوں میں سے بھی 3 ڈر کر بھاگ گئے۔ عمران اور اقبال کے درمیان ہلکی پھلکی نوک جھونک شروع ہو گئی۔ طلال ان پرمزاح باتوں میں تھوڑی تھوڑی دلچسپی لینے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد باقی لوگ سونے کے لیے گھوڑا گاڑی میں چلے گئے۔ میں، اقبال اور عمران آگ کے گرد بیٹھے رہے۔ میں نے الاؤ کے شعلوں کو گھورتے ہوئے کہا، عمران، میں تم دونوں کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں، لیکن تم کچھ خاص باتیں سننا بھی تو چاہتے ہو۔ عمران نے کہا، اب فیصلہ کر لو، پہلے خاص باتیں سناؤ گے یا سنو گے؟ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پہلے تم سنا لو، پھر میں بتاتا ہوں۔ عمران نے کسی کہانی گو کی طرح ایک درخت سے ٹیک لگائی۔ شعلوں کا عکس اس کے چہرے پر جھل ملا رہا تھا۔ سرد ہوا میں اڑتی ہوئی چنگاریاں ماحول کو گرما رہی تھیں۔ ثروت، عاطف اور فرح کے بارے میں تفصیل جاننے کے لیے میری بےتابی پھر بڑھتی چلی گئی۔ عمران نے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا، وہ بڑے دردناک دن تھے تابی، جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کے درد سے بھرے ہوئے۔ میں اسپتال میں تھا، وہیں پر مجھے معلوم ہوا کہ ڈیفنس والی کوٹھی میں تمہاری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس بات کا خدشہ تھا کہ انہیں قتل کیا گیا ہے، اور یہ قتل سیٹھ سراج اور اس کے ساتھیوں نے کیا ہے۔ تمہارا بھائی اور بہن فرح دونوں اوجھل تھے، ان کے بارے میں امید تھی کہ وہ نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میں سب سے پہلے انہیں تلاش کر کے کسی محفوظ جگہ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ دوسری طرف چھوٹی میڈم نادیہ اسپتال میں دم توڑ چکی تھی اور میڈم صفورہ کا غم و غصہ پورے عروج پر تھا۔ میں زخمی حالت میں ہی اسپتال سے نکل آیا تھا۔ 3-4 دن کی سر توڑ کوشش کے بعد میں اور اقبال عاطف کا کھوج لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ گجرانوالہ میں تھا۔ میں نے عاطف اور فرح کو فوراً راولپنڈی پہنچا دیا۔ اس کے بعد میں تمہیں ڈھونڈنے اور سیٹھ سراج سے حساب برابر کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ میرے خاص بندے نے مجھے اطلاع دی کہ سیٹھ سراج اور شیرا زیر زمین جا چکے ہیں اور اب چند مہینوں تک سامنے نہیں آئیں گے۔ میڈم صفورہ کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، وہ اپنی رہائش گاہ سے غائب تھی۔ اس کے بااعتماد ملازم بھی کچھ بتا نہیں پا رہے تھے۔ تب ہمیں پتا چلا کہ کچھ پراسرار لوگ میڈم صفورہ کے ارد گرد دیکھے گئے ہیں، اور ان لوگوں کا تعلق بدھا کے اس مجسمے سے ہے جو پہلے ابرار صدیقی کے پاس تھا اور اب میڈم صفورہ کے پاس آیا ہے۔ پھر یہ انکشاف ہوا کہ میڈم صفورہ ہی نہیں، وہ خاص بدھا بھی غائب ہے، جسے میڈم نے بڑی کوشش سے میرے ذریعے حاصل کیا تھا۔ کچھ ایسی شہادتیں ملی جن سے اندازہ ہوا کہ بدھا کے ساتھ ساتھ میڈم صفورہ اور مولانا ابرار صدیقی کو بھی انڈیا پہنچایا جا چکا ہے۔ یہ کچھ عجیب سی بات لگ رہی تھی۔ ہماری گفتگو جاری تھی، اچانک میں بری طرح چونک پڑا۔ اگر میرے کان دھوکہ نہیں کھا رہے تھے تو میں نے انجن کی مدھم آواز سنی تھی۔ یہ آواز ہوا کے کسی آوارہ جھونکے پر تیر کر آئی تھی اور یقیناً عمران کے کانوں تک بھی پہنچی تھی۔ میں نے عمران کو بھی چونکتے دیکھا۔ عمران نے اپنا ہاتھ رائفل کی طرف بڑھا دیا۔ اقبال نے بھی اس کی تقلید کی اور چوکنا نظر آنے لگا، اور یہی وقت تھا جب آواز دوبارہ سنائی دی۔ اس مرتبہ وہ کافی واضح تھی۔ یہ کوئی جیپ نما گاڑی تھی جو ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ اس ویرانے میں یہ کون ہو سکتا ہے؟ اقبال نے سگریٹ بجھاتے ہوئے کہا۔ میرے ذہن میں موجود تمام تر اندیشے ابھر کر سامنے آ گئے تھے۔ میں نے عمران سے کہا، تم سے کہا تھا نا کہ پہلے میری خاص بات سن لو۔ میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ وہی ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتا تھا۔ اب یہ سب کچھ بتانے کا وقت نہیں، اب پہلے یہ دیکھو کہ یہ آنے والے کون ہیں۔ اس دوران میں درختوں کے درمیان سے ہیڈ لائٹس کی مدھم سی جھلک نظر آئی، لیکن کچھ دیر بعد یہ جھلک اوجھل ہو گئی۔ انجن کی آواز بدستور آ رہی تھی اور اب مزید قریب آ گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ گاڑی والوں نے ہیڈ لائٹس بجھا دی ہیں، عمران نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ دال میں کافی زیادہ کالا موجود ہے، اقبال نے خیال ظاہر کیا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھٹکے ہوئے مسافر ہوں یا پھر شکاری، عمران نے جیسے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ اتفاقاً یہاں پہنچے ہیں، میں نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پیچھے آئے ہیں، لیکن اگر یہ ہمارے پیچھے آئے ہیں تو پھر ان کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ کم از کم 20-30 لوگ ہوتے، 5-6 گاڑیاں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ باقی لوگ پیچھے ہوں، میں نے اختلاف کیا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ گاڑی اب تاریکی میں رک گئی ہے، ہیڈ لائٹس بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ گاڑی والوں کا یہ اندازہ انہیں اور زیادہ مشکوک بنا رہا تھا۔ میں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، عمران، ہمیں انہیں دیکھنا ہوگا۔ عمران میرے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا اور اقبال سے مخاطب ہو کر بولا، تم یہیں رکو گھوڑا گاڑی کے پاس، ہم دونوں جاتے ہیں۔
یس باس، اقبال نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ میں اور عمران جھاڑیوں کے درمیان احتیاط سے چلتے ہوئے آگے بڑھے۔ عمران کے ہاتھ میں رائفل اور میرے ہاتھ میں پسٹل تھا۔ رگوں میں خون لہریں لے رہا تھا۔ کچھ کرنے اور اپنا حوصلہ آزمانے کو دل چاہ رہا تھا۔ جلد ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہم گاڑی کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ہمیں جھاڑیوں کے درمیان ایک سیاہ ہیولا سا نظر آیا۔ یقیناً یہ ایک بند جیپ تھی۔ اس کی چھت پر کچھ لدا ہوا تھا، شاید یہ چھولداری تھی۔ اچانک میرا پاؤں ایک گڑھے میں گیا اور میں سنبھلنے کی کوشش کرتا ہوا گر پڑا۔ میرے گرنے سے دھب کی آواز پیدا ہوئی اور پسٹل کھٹاک سے کسی تنے کے ساتھ ٹکرایا۔ کون ہے؟ کہیں پاس سے ایک ٹھٹکی ہوئی بھاری آواز سنائی دی۔ ہماری موجودگی راز نہیں رہی تھی۔ یکایک بھاگتے قدموں کی آہٹ ابھری۔ یہ قدم ہماری طرف آنے کے بجائے مخالف سمت میں جا رہے تھے۔ پھر دو سائے تیزی سے جیپ میں داخل ہوئے اور جیپ آنن فانن سٹارٹ ہو کر حرکت میں آ گئی۔ وہ جو بھی تھے بھاگ رہے تھے۔ ان کو پکڑو، میں نے زمین سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں اور عمران ایک ساتھ جیپ کی طرف دوڑے۔ وہ گھوم چکی تھی اور اب ہمیں اس کی سرچ ٹیل لائٹس دکھائی دے رہی تھی۔ رک جاؤ، عمران دھاڑا۔ اس کی آواز کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ رک جاؤ، عمران نے پھر کہا اور بھاگتے بھاگتے 7mm رائفل سے 2 فائر کیے۔ ایک گولی جیپ کے پچھلے ٹائر میں لگی اور اسے برسٹ کر گئی۔ جیپ کنٹرول سے باہر ہو کر لہرائی اور پھر سائڈ کی طرف سے بری طرح ایک درخت سے ٹکرائی۔ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹنے کی آوازیں آئیں۔ جیپ کا دایاں اگلا پہیا ایک گرے ہوئے درخت کے تنے پر چڑھ گیا۔ جیپ میں سے 2 سائے نکل کر بھاگے۔ ایک کا رخ دائیں طرف اور ایک کا بائیں طرف تھا۔ شاید وہ چاہتے تھے کہ ان میں سے کوئی ایک تو بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جائے۔ ایک کے پیچھے میں بھاگا، دوسرے کے پیچھے عمران لپکا۔ میرے والا کچھ زیادہ پھرتیلا تھا اور وہ غیر مسلح بھی نہیں تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں اس کے قریب پہنچ رہا ہوں، اس نے ایک دم پلٹ کر مجھ پر فائر کیا۔ دھماکے سے ایک شعلہ نکلا اور گولی میرے کندھے کے پاس سے گزری۔ یہ پستول کا فائر تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص دوسرا فائر کرتا یا میں جوابی گولی چلاتا، اسے بری طرح ٹھوکر لگی اور وہ دور تک رپٹتا چلا گیا۔ میں نے اسے چھاپ لیا، لیکن وہ آسان مد مقابل نہیں تھا۔ اس نے بالکل غیر متوقع طور پر لیٹے لیٹے اپنے سر کے عقبی حصے سے میرے چہرے پر ضرب لگا دی۔ میری آنکھوں میں ستارے ناچے اور وہ میری گرفت سے نکل گیا۔ اس نے مجھ پر ٹانگ چلائی۔ میں نے جھک کر یہ وار بچایا اور پھر اس کی دوسری ٹانگ کھینچ کر اسے اپنے برابر کر لیا۔ اس کا پستول اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، مگر میرا ابھی میرے ہاتھ میں تھا۔ یہ اور بات ہے کہ میں اس پر گولی چلانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے پستول کی ضرب اس کے بھاری بھرکم تھوبڑے پر لگائی تو وہ کراہ کر رہ گیا۔ لمبی جنگلی گھاس پر ہم ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ 30-40 سیکنڈ کے اندر میں نے اس کا سارا دمخم نکال دیا۔ وہ دہائی دینے لگا، ہم کو مت مارو، ہمارے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ تم لے لو۔ میں نے عمران کو آوازیں دی۔ میری تیسری چوتھی آواز پر وہ بھی ایک شخص کو آگے لگائے ہوئے نمودار ہوا۔ تاروں کی روشنی میں غور سے دیکھنے پر پتا چلا کہ یہ مقامی لوگ ہی ہیں۔ انہوں نے پتلون شرٹ پہن رکھی تھی اور کھاتے پیتے گھرانوں کے نوجوان لگتے تھے۔ ایک کے گلے میں امپورٹڈ دوربین لٹک رہی تھی۔ کون ہو تم؟ عمران نے ایک کو سر کے بالوں سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ شکار کے لیے نکلے ہیں بھائی، ہمیں کسی سے کچھ لینا دینا نہ ہی کسی سے کوئی دشمنی ہے۔ میرا نام راہل ہے، یہ میرا چچا زاد بھائی دلیپ ہے۔ ہم اکثر ہفتے کی رات کو نکلتے ہیں۔ کہاں سے آئے ہو؟ بوہرا سے، ہمارا وہاں ڈیری فارم ہے۔ تم ہمیں دیکھ کر بھاگے کیوں تھے؟ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں خطرہ محسوس ہوا تھا کہ آپ ہم سے ہمارا سامان وغیرہ چھین لیویں گے۔ پچھلے 2-3 مہینے میں کئی شکاریوں کے ساتھ اس طرح کی درگھٹنا ہوئی ہے۔ تم نے ہماری جلائی ہوئی آگ دیکھی اور پھر دور ہی سے گاڑی بند کر کے کھڑے ہو گئے۔ عمران نے پوچھا۔ ہم ششو پنج میں تھے، جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ کون لوگن ہیں، بغیر تصدیق کہ ہم آپ لوگن کے پاس جانا نہیں چاہت تھے۔ میں نے ہٹے کٹے شخص کا گریبان پکڑتے ہوئے عمران کو بتایا۔ اس نے مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس کی چلائی ہوئی گولی میرے کندھے کے پاس سے گزری ہے۔ میں بہت بہت شمع چاہت ہوں، مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کون لوگن ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ اگر میں نے آپ پر گولی نہ چلائی تو آپ مجھ پر گولی چلا دیویں گے۔ وہ لجاجت سے بولا۔ کوئی اور بھی ہے تمہارے ساتھ؟ عمران نے ہٹے کٹے شخص سے پوچھا۔ نہیں، ہم دونوں ہی ہیں۔ ہمارے 2 اور دوستوں نے آج دوپہر ہمارے ساتھ شامل ہونا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ نہ ہی آ سکے۔ ہم بہت تھک چکے تھے، یہاں کہیں چھولداری لگانے کے لیے مناسب جگہ ڈھونڈ رہے تھے کہ آپ لوگوں کی جلائی ہوئی اگنی پر نظر پڑ گئی۔
हट्टे कट्टे दिलीप ने जवाब दिया। अंधेरे में बामुश्किल दिलीप का गिरा हुआ पिस्तौल ढूंढा गया। पिस्तौल मैंने अपने पास ही रखा। हम उन दोनों के साथ जीप की तरफ वापस आए। उसका इंजन अभी तक स्टार्ट था, लाइट्स भी ऑन थी। एक तरफ की खिड़कियों को कुछ नुकसान पहुंचा था। जीप की अंदरूनी रोशनी में हमने देखा ये दोनों कजन तजुर्बाकार शिकारी लगते थे। जीप की निशिस्तों के पीछे हमवार जगह पर कोई 2 दर्जन शिकार किए हुए छोटे बड़े परिंदे मौजूद थे। इसके अलावा कई जंगली खरगोश और एक बड़े साइज का चीतल भी था। दोनों अफराद से गुफ्तगू के बाद हम किसी हद तक मुतमईन हो चुके थे। हमने मिलकर जीप के अगले पहिए को लकड़ी के तने पर से उतारा और फिर बर्स्ट टायर के साथ ही जीप में बैठकर पड़ाव में वापस आ गए। गोली चलने की आवाज इकबाल ने भी सुन ली थी और वो परेशान नजर आता था। बहरहाल हमें बखैरियत देखकर उसके चेहरे पर इत्मीनान नजर आने लगा। हमने इकबाल को भी सूरत हाल से आगाह किया। गुफ्तगू के दौरान में ही हमने मिलकर गाड़ी का टायर भी तब्दील कर दिया। ये दोनों अफराद खुशहाल घराने से लगते थे और पढ़े लिखे भी थे। अपनी गुफ्तगू में गाहे बगाहे अंग्रेजी के अल्फाज भी बोलते थे। उनकी लैंड रोवर जीप भी तकरीबन नई ही थी। एक स्टाइलिश वॉकी टॉकी और महंगे सिगरेटों के पैकेट डैशबोर्ड पर रखे थे। इमरान ने राहुल से पूछा, इस वॉकी टॉकी से परिंदों को कॉल करते हो? वो मुस्कुराया, नहीं जी, आपको दूसरी पार्टी का बताया है ना, उन्होंने हमें ज्वाइन करना था, उनसे राब्ते के लिए साथ ले लिया था। वैसे भी शिकारी मुहिम के दौरान में ऐसी चीजों का फायदा होता है। फिर राहुल ने जरा झिझकते हुए हमसे हमारे बारे में पूछा। इमरान ने उन्हें बताया कि शादी की एक तकरीब में शरीक होने के लिए जरगा जा रहे हैं। इसी दौरान में होशियार सिंह भी आंखें मलता हुआ बाहर निकल आया था। वो जरा ताज्जुब से उन दोनों नए मेहमानों को देख रहा था और उनकी गाड़ी को भी। वो अपनी गर्दन की चोट की वजह से जरा तकलीफ में नजर आता था। उसकी सूजी हुई गर्दन देखकर दिलीप ने पूछा, इस सरदार को क्या हुआ है? इमरान बोला, वही हुआ है जिसका तुम दोनों को डर पड़ गया था। क्या मतलब? यहाँ सफर करने वालों को डाकुओं का डर तो अक्सर रहता है, हमें भी डर था। हमारा डर सही निकला। पीछे बोहरा नदी के पास 3-4 घुड़सवारों ने हमारा रास्ता रोका। उनका ख्याल था कि हम निहत्ते हैं। थोड़ी सी मारा मारी हुई, फिर जब हमने राइफलें निकाली तो वो तीर हो गए। दिलीप हंसा, यानी जिनको हम डाकू समझे थे वो खुद डाकुओं के डसे हुए हैं। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, राहुल ने कहा। वैसे ये इलाका आजकल पहले से ज्यादा खतरनाक बना हुआ है। शायद तुम्हें पता हो, एक मुसलमान राजपूत लड़की के लिए बड़ी कश्मकश चल रही है। उसने अपने साथियों से मिलकर जरगा में कई बंदों की हत्या की है। अब उसे किसी और ग्रोह ने अगवा कर लिया है। जरगा वाले उसे ढूंढते फिरते हैं। बड़ी मारामारी चल रही है। छोड़ो यार, इकबाल ने कहा, ये तो बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि एक लड़की इतना कुछ कर सकती है। मैंने तो सुना था कि वो अकेली ही सब कुछ करती रही है। बस 15-16 साल का एक लड़का उसके साथ है। हाँ, ये बात भी कहीं जावत है, राहुल ने तस्लीम किया। वो कोई मामूली लड़की नहीं है। उसकी माँ ने हुकुम जी की जान बचाई थी और उसके बदले में हुकुम के पिता राय प्रताप बहादुर ने इस राजपूत परिवार को बहुत कुछ दिया था। लेकिन सच कहवत हैं, अच्छों से बुरे और बुरों से अच्छे जन्म लेवत हैं। ये लड़की निडर और दिलेर तो बहुत है, लेकिन गलत रास्ते पर चल निकली है। इसने पहले एकदम शादी की और राजभवन की परी बनने से इनकार किया। अब मोहन जी जैसे बंदे की हत्या करके उसने सबको अपना दुश्मन बना लिया है। दिलीप ने कहा, पिछले दिनों मैं जरगा गया था, वहां लोग बहुत डरे हुए हैं। कुछ तो ये समझत हैं कि उसमें कोई बुरी आत्मा घुसी हुई है, वरना एक कमजोर लड़की इस तरह जरगा में दंदना सकत है और खून खराबा कर सकत है। बड़े पंडित महाराज का विचार तो ये है कि ऐसी अपराधन नारी को जिंदा जला देना चाहिए ताकि उसकी नहूसत से राजवाड़े को छुटकारा मिल जाए। मगर क्या? इकबाल ने पूछा। लगत है कि जॉर्ज गोरा साहब, स्टील साहब और उस जैसे दूसरे लोगों उसे जिंदा गिरफ्तार करना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि जो कुछ किया जाए कानून के मुताबिक हो। उस पर जरगा में चोहरे कत्ल का मुकदमा चले। अच्छा यार, ये बातें तो होती रहेंगी। तुम्हें कुछ खाना पीना है तो बताओ, दिलीप ने कहा। भूख तो बेशक लगी है, लेकिन हम आप लोगों को तकलीफ ना ही देंगे। जो कुछ करेंगे खुद ही करेंगे। हमारे पास रोस्ट करने का पूरा सामान मौजूद है, बस आग की कमी थी, वो आप लोगों ने जलाई हुई है। बल्कि आप बताएं, आप क्या खाना पसंद करेंगे? इमरान चहका। मैंने कुछ चीजें जिंदगी में कभी नहीं खाई, या अगर खाई हैं तो मुझे पता नहीं चला। मसलन मछली तो बहुत खाई है, लेकिन कभी मछला नहीं खाया। बड़ा मजेदार खरगोश
اور کبوتر کھایا ہے، لیکن بڑی مزیدار خرگوشنی یا کبوتری کبھی نہیں کھائی۔ تم لوگوں نے جل مرغ تو شکار کر رکھا ہے، اگر کوئی جل مرغی بھی ہے تو میں ضرور کھانا پسند کروں گا۔ دلیپ مسکرایا۔ آپ دلچسپ بندے ہیں، اس پہلو سے تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ویسے یہ کافی تحقیق طلب اور مشکل کام ہے۔ پرندے یا جانور کی دم اٹھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس ہم نے طے کر رکھا ہے کہ ہر مچھلی مؤنث اور ہر خرگوش مذکر ہوتا ہے۔ ایک کہا پڑا۔ دلیپ اٹھ کر اپنی جیپ کی طرف گیا اور جیپ کی اندرونی لائٹ جلا کر شکار شدہ پرندوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اس کا انداز ماہرانہ تھا، وہ روسٹ کرنے کے لیے شکار منتخب کر رہا تھا۔ میں بھی یوں ہی ٹہلتا ہوا اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ وہ اپنے کام میں مگن تھا۔ خون آلود پرندوں اور خرگوشوں کے نیچے اچانک میری نگاہ ایک ایسی چیز پر پڑی جس نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ اپنے جسم کا سارا خون مجھے اپنے سر کی طرف دوڑتا ہوا محسوس ہوا۔ جو چمکتی ہوئی شے میں نے دیکھی وہ میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ میں دلیپ سے پوچھے بغیر آگے بڑھا۔ میں نے خون آلود پرندوں اور خرگوشوں کو دائیں بائیں ہٹایا اور اس چمکیلی شے کو وضاحت سے دیکھا۔ میں نے پوری طرح پہچان لیا۔ میری نگاہ دھوکہ نہیں کھا رہی تھی۔ یہ وہی اینٹینا تھا جو میں اس سے پہلے رنجیت پانڈے کے لوگوں کے پاس دیکھ چکا تھا۔ ٹیلے کے قریب جب ہمارے اور پانڈے کے درمیان گھمسان کا رن پڑا تھا اور پانڈے کو بھاگنا پڑا تھا تو یہ منحوس اینٹینا ہمیں دیگر سامان کے ساتھ پڑا ملا تھا۔ یہ وہی سگنل وصول کرنے والی ڈیوائس تھی جس کے ذریعے پانڈے اپنے خونخوار ساتھیوں کے ساتھ میرے اور جیکی تک پہنچا تھا۔ دلیپ نے بھی دیکھ لیا کہ میں نے کیا کیا ہے اور کیا دیکھا ہے۔ اس کے چہرے نے ایک دم رنگ بدلا۔ وہ پلٹا اور تیزی سے بھاگا۔ یوں لگتا تھا کہ اس کی ٹانگوں میں جتنی طاقت ہے وہ ساری استعمال کر کے نکل جانا چاہتا ہے۔ میں نے پستول نکالا اور اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے اس پر 2 فائر کیے۔ میرا ایک فائر اس کے سر میں عین گردن کے بالائی حصے پر لگا۔ وہ لڑھکنیاں کھاتا ہوا ایک درخت سے ٹکرایا اور ساکت ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا دوسرا ساتھی بھی، جو اپنا نام راہل بتا رہا تھا، اٹھ کر اندھا دھند دوڑا۔ اس کی جانب درخت قریب ہی تھے۔ وہ ان میں گھس گیا۔ عمران تو لپکتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ اس دوسرے شخص کا پیچھا ہوشیار سنگھ نے کیا۔ ہوشیار سنگھ اس پر ہاتھ ڈالنے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا، لیکن وہ اسے سنبھال نہیں سکا۔ اس کی قمیص کا ایک ٹکڑا پھٹ کر ہوشیار سنگھ کے ہاتھ میں رہ گیا اور وہ دیوانہ وار دوڑتا ہوا تاریک درختوں میں اوجھل ہو گیا۔ یہ سارا واقعہ بس 10-15 سیکنڈ کے اندر وقوع پذیر ہو گیا۔ شور و غل اور فائرنگ کی آوازوں نے گھوڑا گاڑی میں موجود افراد کو بھی جگا دیا۔ تلال، گرو سوبھاش اور سلطانہ وغیرہ بھونچکے سے باہر نکل آئے۔ یہ کیا ہوا ہے تابی؟ عمران نے مجھ سے پوچھا۔ ہم سب خطرے میں ہیں عمران، ہمیں کسی بھی وقت گھیرا جا سکتا ہے، ہمیں فوراً یہ جگہ چھوڑنی ہوگی، ابھی اسی وقت۔ لیکن پتا تو چلے۔ میں ابھی تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، اور بتاؤں گا بھی تو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بس یہ سمجھو کہ یہ دونوں حرامزادے حکم کے ہرکارے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق وہ واکی ٹاکی کے ذریعے حکم کے گارڈز کو ہمارے بارے میں اطلاع دے چکے ہیں۔ وہ کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اسی دوران میں اقبال شکار شدہ پرندوں کے نیچے سے وہ چمکیلا اینٹینا نکال چکا تھا۔ یہ کیا ہے تابش؟ اس نے پوچھا۔ اس کے بارے میں بھی بعد میں بتاؤں گا، فی الحال ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے۔ میرے لب و لہجے کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے عمران نے پانی سے بھری ہوئی بالٹی اٹھا کر بڑے الاؤ پر ڈال دی، پھر ایک ایک کر کے مشعلیں بھی بجھا دی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں صرف تاروں کی روشنی باقی رہ گئی۔ اس روشنی میں حکم کے جوان سال ہرکارے کی لاش اوندھے منہ گھوڑا گاڑی کے پہیے کے پاس پڑی تھی۔ شکاریوں کے بھیس میں یہ لوگ حکم کے کھوجی تھے اور وہ کھوج لگاتے ہوئے ٹھیک جگہ پر پہنچ گئے تھے۔ اب یہ بات عین ممکن تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں مثلاً رنجیت پانڈے یا بلرام رائے وغیرہ کو اپنی کامیابی کی اطلاع دے چکے ہوں۔ مرنے والے کے سر کے عقبی حصے سے بہنے والا خون زمین پر ایک سیاہ نقشہ سا بنا رہا تھا۔ صرف 2 منٹ پہلے یہ خون اس شخص کی رگوں میں تھا اور یہ ایک پرلطف ڈنر کا انتظار کر رہا تھا۔ ہم نے پوری سرعت سے اپنا سامان سمیٹا اور گھوڑا گاڑی میں رکھ دیا۔ عمران نے جیپ کی تلاشی لی۔ اس کے اندر سے ایک برانڈی کی بوتل، ایک شارٹ گن اور ایک واکی ٹاکی اور کچھ دیگر اشیاء ملی۔ جیپ کے اندر کافی مقدار میں فیول موجود تھا۔ عمران نے کہا، ہم جیپ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، آگے جا کر فیصلہ کر لیں گے کہ اسے چھوڑنا ہے یا گھوڑا گاڑی کو۔ میں نے اور اقبال نے اس رائے کی تائید کی، تاہم میں نے یہ کہا کہ ہم جیپ کی ہیڈ لائٹس بجھا کر رکھیں گے۔ زخمی گھوڑے کو بھی گاڑی میں جوت دیا گیا۔ مردہ شخص کی لاش کو جوں کا توں چھوڑ کر ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ میں عمران کے ساتھ جیپ میں تھا۔ جیپ عمران ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ پوری طرح ایکشن میں تھا اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار۔ یار کچھ اشارہ تو دو، وہ گھوڑا گاڑی کے پیچھے پیچھے جیپ ڈرائیو کرتے ہوئے بولا۔
इशारा ये है कि हुक्म के कुत्ते हर जगह मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं कहीं भी जाऊं वो मेरे पीछे पहुंच जाते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? ये जदीद दौर है, इसमें सब कुछ मुमकिन है। तुम पहेलियां बुझवा रहे हो ताबी? इमरान के लहजे में बेचैनी थी। जीप की टूटी हुई खिड़कियों में से सर्द हवा फर्राटे भरती अंदर आ रही थी और इमरान के बाल पेशानी पर लहरा रहे थे। उसके दोनों हाथ स्टीयरिंग पर थे। मैंने उसका बायां हाथ थामा और उठाकर अपने सर के पिछले हिस्से पर रखा। मैंने उसकी उंगलियों की 2 पोरों को उस खास जगह से टच किया जहां मैं करना चाहता था। अपने हाथ से उसकी पोरों को थोड़ी सी हरकत दी। कुछ महसूस किया तुमने? मैंने पूछा। बस एक उभार सा है। यही उभार है जिसने मेरे लिए कयामत बर्पा कर रखी है। जहां पहुंचता हूं मेरी मुसीबतें मेरे साथ वहां पहुंच जाती हैं और इसी की वजह से पिछले 3 साल से मैं बेशुमार कोशिशों के बावजूद इस मनहूस स्टेट की हदों से निकल नहीं पाया। ये है क्या? एक इलेक्ट्रॉनिक चिप जो मेरे स्पाइनल केनाल के ऊपरी सिरे के साथ प्लांट की गई है। ये सिग्नल नशर करती है। ये वही टेक्निक है जो रिसर्चर जानवरों पर इस्तेमाल करते हैं। उन्हें चिप या कॉलर लगाकर आजाद छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो आजाद नहीं होते। वो जहां भी हो उन्हें ढूंढ लिया जाता है। ओह गॉड! इमरान ने होंठ सुकेड़े। कुछ देर खामोशी छाई रही, फिर वो बोला, कुछ अरसे पहले मैंने एक खास बंदे से इससे मिलती जुलती बात सुनी तो थी। उसने कहा था कि हुकुम जी और जॉर्ज गोरा अपने खास कैदियों को कहीं भागने नहीं देते। सादा लोगों का ख्याल है कि हुकुम जी अपनी रूहानी शक्ति से हर वक्त उन पर नजर रखता है, मगर पढ़े लिखे कुछ लोग ये समझते हैं कि उन्हें किसी जदीद तरीके से अपनी निगरानी में रखा जाता है। बस यही है वो निगरानी, और इस निगरानी का इंचार्ज जॉर्ज गोरा का बहनोई डॉक्टर स्टील है। वही ये खास चिप बॉडी में प्लांट करता है। ये पीछे जो एंटीना पड़ा है इसका ताल्लुक उसी चिप से है। क्या तुम्हारे जहन में कभी इसे निकलवाने का ख्याल आया? इमरान ने सनसनाती आवाज में पूछा। ये तो उन लोगों की असल खबासत है इमरान। तुमने नील पानी के जापानी सर्जन डॉक्टर लीवान का नाम सुना है? इमरान ने नफी में सर हिलाया। मैंने कहा, वो बड़ा काबिल बंदा है। मेरा एक डॉक्टर दोस्त मुझे उस तक लेकर गया था। उसने चंद टेस्ट करने के बाद बताया था कि ये चिप निकालने के लिए ज्यादा सहूलतें दरकार हैं और ये यहाँ स्टेट में नहीं है। चिप निकालते हुए स्पाइनल मैरो को नुकसान पहुंच सकता है जो जिंदगी के लिए खतरनाक है। घोड़ा गाड़ी हमारे आगे जा रही थी। उसमें सुल्तान और तलाल के अलावा गुरु सोभाष और उसकी सुंदर पत्नी राधा भी मौजूद थी। उनकी हिफाजत और निगरानी के लिए इकबाल 7mm राइफल के साथ घोड़ा गाड़ी के अंदर था। तारों की रोशनी में ऊंचे नीचे रास्तों पर घोड़ा गाड़ी दरमियानी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। जीप उसके पीछे थी। कुछ पता है हम किस तरफ जा रहे हैं? मैंने इमरान से पूछा। मेरा ख्याल है कि हमारा रुख कच्चे की तरफ है। अगर हम... वो कहते कहते खामोश हो गया। उसकी निगाहें जीप के अकबनुमा आईने पर थीं। क्या हुआ? मैंने पूछा। वो चंद लम्हे तक आईने में देखता रहा, फिर उसने आईने का रुख मेरी तरफ फेर दिया। मैंने ध्यान से देखा और जिस्म में चियूटियां सी रेंग गईं। जंतर, कीकर और जंगली बेरियों की घनी कतारों के अकब में कुछ रोशनियां चमक रही थीं। ये साकित नहीं मुतहरिक रोशनियां थीं। उनकी तादाद का अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल था। कौन हो सकते हैं ये? इमरान ने मुस्तहकम लहजे में पूछा। 90% इम्कान इस बात का है कि हुक्म जी के बंदे। इमरान खामोश रहा, मैं भी खामोश रहा। हम इस सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे थे। ये बड़ी संगीन सिचुएशन थी। मुझे लगा कि मेरे सीने में धड़कन किसी नकारे की तरह गूंज रही है, किसी जंगी नकारे की तरह। ये जानकर मुझे दिली राहत हुई कि मेरे अंदर खौफ नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत है भी तो वो एक मीठे मीठे जोश की लहरों में दबा हुआ है। ये तो शायद मेरे सपनों की रात थी। एक घना जंगल, एक सर्द अंधेरी रात। उस रात में सांपों की तरह रेंगते हुए खतरात के साए, हर पेड़ के अकब में मौत की घात, हर मोड़ पर आसेबी परछाइयां, और मेरे साथ इमरान जैसा दोस्त मेरे कंधे से कंधा मिलाए हुए। वही इमरान जो संगीन तरीन अंदेशों को सीने से लगाने का फन जानता था, जो जानलेवा खतरात को कहकहों में उड़ाता था, और जिसका कफन हर वक्त एक चमकीली दस्तार की तरह उसके सर से बंधा रहता था। हाँ, ये मेरे पसंदीदा तरीन तस्वुरात की रात थी। इससे पहले लाहौर के गली कूचों में भी कुछ मौके ऐसे आए थे जब मैं और इमरान एक साथ किसी खतरे में घिरे थे, मगर तब की बात और थी। तब मैं एक अपाहज की तरह इमरान के साथ घिसटता था, या शायद वो मुझे अपने साथ घसीटता था। आज मैं अपने पांव पर खड़ा था, इमरान का साथ देने का हक अदा कर सकता था। इमरान ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा,
اگر یہ واقعی حکم جی کے لوگ ہیں اور الیکٹرانک چپ کے بارے میں جو کچھ تم نے کہا ہے وہ بھی صحیح ہے تو پھر ایک بات طے ہے، ہم جس طرف بھی جائیں گے یہ لوگ ہمارے پیچھے آئیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ایک بات ہے، اس سے پہلے میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک زمین دوز سرنگ میں تھا، وہاں اس چپ نے کام نہیں کیا تھا، لیکن ایسی سرنگ اب کہاں ڈھونڈیں گے؟ یا پھر ایک اور طریقہ ہے۔ وہ کیا؟ سنگین صورتحال کے باوجود عمران کا کھلنڈرا پن لوٹ آیا تھا۔ وہ سگریٹ کا ایک طویل کش لے کر بولا، سرنگ بنا لیتے ہیں، اوس کی وجہ سے زمین نرم ہو رہی ہے، گھوڑا گاڑی میں ایک بیلچہ بھی میں نے دیکھا ہے، 2-3 چاقو بھی ہیں ہمارے پاس۔ میں نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، پہلے ہمیں یہ تصدیق کرنی چاہیے کہ یہ حکم کے لوگ ہی ہیں، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اگلے آدھ پون گھنٹے میں 1-2 بار اپنا رخ بدلیں۔ تم اب چھینا جھپٹی بھی کرنے لگے ہو؟ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ تم نے میرے منہ کی بات چھینی ہے۔ سرد ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور ہوا کے دوش پر تیر کر کچھ مدھم آوازیں ہم تک پہنچی۔ یقیناً یہ بوگیر کتوں کی آوازیں تھیں۔ یہ جنگلی کتوں کی آوازوں سے بالکل مختلف تھیں۔ میں اب انہیں پہچاننے لگا تھا۔ میں نے عمران کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، جیسے کوئی زبردست چال اس کے ذہن میں آ رہی ہو۔ اس نے جیپ کی رفتار تھوڑی سی بڑھائی اور اسے گھوڑا گاڑی کے برابر لے آیا۔ ہوشیار سنگھ بڑی چابک دستی سے دونوں گھوڑوں کو ہانک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں رنگین چابک تھا۔ وہ تن کر اپنی نشست پر بیٹھا ہوا تھا۔ عمران نے کہا، ہوشیار سنگھ، اب تم ہمارے پیچھے آؤ، ہم اپنا راستہ تبدیل کر رہے ہیں۔ کیا کہا جی؟ رستہ تبدیل کر رہے ہیں؟ وہ ہماری طرف جھک کر بلند آواز میں بولا، نہیں یار، راستہ تبدیل کر رہے ہیں، میں اب تمہارے آگے چلتا ہوں۔ اس کو پنجابی میں کہیں گے، ہن میں تیرے اگے اگے چلاں گا۔ ہوشیار سنگھ نے بتیسی نکالی اور اسبات میں سر ہلایا۔ عمران نے لینڈ کروزر کو گھوڑا گاڑی کے آگے لگا دیا۔ ہم بائیں رخ پر مڑ گئے۔ کہیں دور گھنے جنگل میں تیندوے کی مخصوص آواز ابھری اور سنسناہٹ بن کر دور تک پھیل گئی۔ ابھی ہم اس آواز کے سحر میں کھوئے ہوئے تھے کہ ایک اور آواز نے بری طرح چونکا دیا۔ یہ کسی دہشت زدہ شخص کے چلانے کی آواز تھی، اور یہ آواز زیادہ دور سے نہیں آئی تھی۔ کوئی جنتر کے درختوں میں ہمارے نزدیک موجود تھا اور کرب کے عالم میں آہو بکا کر رہا تھا۔ مجھے یہ آواز جانی پہچانی سی لگی۔ عمران نے بھی تاریکی سے ابھرنے والی یہ روتی چلاتی آواز سن لی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر عمران نے اپنی رائفل کا سیفٹی لاک ہٹایا اور جیپ کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ جیپ کو یوں رکتے دیکھ کر گاڑی بان ہوشیار سنگھ نے بھی گاڑی روک لی۔ عمران کے پیچھے پیچھے میں بھی جیپ سے باہر آ گیا۔ تاریک جنگل میں کھلی جگہ پر ہونے کا احساس بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ آپ ہر طرف سے اندیشوں کے گھیرے میں ہیں۔ کسی وقت کسی بھی طرف سے کوئی جاندار شے آپ پر جھپٹ پڑے گی، یا پھر کوئی زہریلا کیڑا مکوڑا آپ کو مصیبت میں ڈال دے گا۔ موجودہ صورتحال تو مزید تشویشناک تھی، کیونکہ چند لمحے قبل ہم نے تاریک درختوں میں کسی شخص کی کربناک آواز سنی تھی۔ ایک سیکنڈ کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ کہیں یہ ہمیں روکنے کے لیے کوئی چال تو نہیں، مگر پھر فوراً ہی مجھے اپنے اس خیال کو رد کرنا پڑا۔ آواز دوبارہ ابھری۔ اس کی دردناکی گواہی دے رہی تھی کہ کوئی شخص سخت مصیبت میں ہے۔ اس بار ہم آواز کے رخ کا صحیح تعین کرنے میں بھی کامیاب رہے۔ ہماری دائیں جانب جنتر کے کوتاہ قد درخت پھیلے ہوئے تھے۔ یہ اتنے گھنے تھے کہ ان میں سے بس پیدل شخص ہی گزر سکتا تھا۔ ان درختوں کے عقب میں زمین کا ایک گہرا کٹاؤ تھا۔ ہم نے پچھلے 8-10 منٹ میں اس کٹاؤ کے ساتھ ساتھ ہی سفر کیا تھا۔ اس سطح مرتفع جیسے علاقے میں ایسے کٹاؤ کافی موجود تھے۔ ہموار زمین پر چلتے چلتے بندے کو ایک دم پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک گہری کھائی کے کنارے کھڑا ہے۔ یہ کھائی نہیں ہوتی، دراصل ایک اور سطح زمین ہوتی ہے جو گہرائی میں واقع ہوتی ہے۔ جو کربناک آوازیں ہم سن رہے تھے وہ جنتر کے درختوں اور گہرائی کے درمیان سے ابھر رہی تھی۔ ہم ٹارچ روشن کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے، اس لیے تاریکی میں ہی راستہ بناتے آواز کی سمت بڑھے۔ میرا خیال ہے کہ یہاں کوئی جانور ہے، میں نے مدھم آوازوں پر کان دھرتے ہوئے کہا۔ لیکن ہم گولی نہیں چلا سکتے، عمران نے تاکیدی انداز اختیار کیا۔ ایک دم انسانی آواز معدوم ہو گئی۔ جانور کی پھنکاریں سنائی دیتی رہیں۔ ہم نے چند قدم مزید اٹھائے تو ایک سنسنی خیز منظر نگاہوں کے سامنے آیا۔ ایک تنومند جانور کسی شخص کو بھنبوڑ رہا تھا۔ یہ ایک سرخی مائل ریچھ تھا۔ اس علاقے میں سرخی مائل ریچھ پائے جاتے تھے اور میں نے ان کے بارے میں کافی کچھ سنا تھا۔ آج میں ایک ایسے ہی جانور کو اپنے سامنے چند قدم کے فاصلے پر دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک لرزا دینے والا تجربہ تھا۔ میں نے رائفل سیدھی کر لی، تاہم عمران کی ہدایت بھی مجھے یاد تھی کہ گولی نہیں چلانی۔
ایک لہجے میں ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ زمین پر پڑا شخص مر چکا ہے یا بے ہوش ہو گیا ہے۔ میں نے ایک اور تحیر خیز منظر دیکھا۔ ایسا کام عمران ہی کر سکتا تھا۔ اس نے رائفل کو بیرل کی طرف سے پکڑا اور اسے لاٹھی کی طرح استعمال کرتا ہوا جانور پر جھپٹا۔ اس نے اس کی کمر پر ایک زوردار ضرب لگائی اور ساتھ ہی ہو کی بلند آواز نکالی۔ نتیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ مشتعل جانور نے اپنے نامعلوم شکار کو چھوڑا اور غضبناک آواز کے ساتھ عمران کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی آنکھیں دو گول بٹنوں کی طرح تھیں اور چمک رہی تھیں۔ میں بے ساختہ کئی قدم پیچھے ہٹ گیا اور رائفل پر گرفت مضبوط کر لی۔ گھوڑا گاڑی پر سے ہوشیار سنگھ نے ڈری ہوئی آواز میں پکارا، بھائی جی یہ حملہ کرے گا، گولی مار دو۔ عمران کا انداز بالکل مختلف تھا۔ مجھے اس کی بے پناہ اعصابی توانائی کا اندازہ ہوا۔ یوں محسوس ہوا کہ وہ کھلے جنگل میں ایک خطرناک درندے کے سامنے نہیں بلکہ سرکس کے پینڈال میں ہے اور کوئی سنسنی خیز کرتب دکھانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ان لمحوں میں وہ اس حقیقت سے بھی بالکل بے پرواہ ہو گیا کہ کچھ لوگ ہمارے پیچھے ہیں اور ان کی طرف سے ہمیں شدید خطرہ ہے۔ ریچھ کا انداز جارحانہ تھا۔ وہ عمران کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اور عمران رائفل کے ڈراوے سے اسے خود سے دور رکھ رہا تھا۔ اس نے ابھی تک رائفل کو لاٹھی کے انداز میں ہی پکڑا ہوا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ منہ سے ہو ہا کی آوازیں بھی نکال رہا تھا۔ شاید اسے امید تھی کہ جانور اس صورتحال سے ڈر کر پسپائی اختیار کر جائے گا، مگر ایسا ہو نہیں پا رہا تھا۔ پھر میں نے اس کی آواز سنی۔ وہ التجا آمیز لہجے میں کہہ رہا تھا، مان جا بڑے بھائی مان جا، تجھے اپنی پیاری ریچھنی کا واسطہ، اپنے بزرگوں کا واسطہ۔ ریچھ نے ایک بار پھر جھپٹنے کا انداز اختیار کیا اور غضبناک آواز نکالی، غصہ حرام ہوتا ہے یار، کیوں اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو؟ جاؤ شاباش، اچھے ریچھ بنو، شاباش شاباش۔ اس شاباشی کا الٹا اثر ہوا۔ ریچھ ایک بار پھر خطرناک انداز میں جھپٹا۔ گھوڑا گاڑی کے اندر سے چلانے کی آواز آئی۔ یہ گرو کی سندر دھرم پتنی رادھا تھی۔ عمران پوری طرح تماشا دکھانے کے موڈ میں تھا۔ وہ جیسے رنگ میں تھا اور ایک رنگ ماسٹر کی طرح خطرناک درندے سے اٹکھیلیاں کر رہا تھا۔ اس کی خطرات پسندی کبھی کبھی حد سے تجاوز کرنے لگتی تھی۔ یکایک صورتحال سنگین تر ہو گئی۔ ریچھ نے ایک زوردار جھپٹا مارا اور مجھے اندازہ ہوا کہ رائفل عمران کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے۔ عمران ایک دم پلٹ کر دوڑا۔ جانور بھی شاید اسی انتظار میں تھا۔ وہ پورے تیش سے عمران کے پیچھے لپکا۔ میں نے ان دونوں کو آگے پیچھے درختوں میں گھستے دیکھا۔ ان لمحوں میں مجھے محسوس ہوا کہ عمران مہم جوئی کے شوق میں ایک سنگین غلطی کر چکا ہے۔ شاید اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہوشیار سنگھ اور اقبال بھی افراتفری کے عالم میں گھوڑا گاڑی سے اتر آئے۔ ہم عمران کو آوازیں دیتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑے۔ اب کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ عمران کی آواز، نہ جانور کی چنگھاڑی، بس درختوں پر پھڑ پھڑاتے ہوئے پرندے تھے جنہیں ہمارے شور و غل نے نیند سے بیدار کر دیا تھا۔ رسک کے باوجود اقبال نے ٹارچ روشن کر لی۔ وہ چلا کر بولا، عمران کہاں ہو؟ کہاں ہو؟ اس کو گانے والے انداز میں کہو تو اچھا لگے گا۔ کہاں ہو؟ تم کو ڈھونڈ رہی ہیں یہ بہاریں، یہ سما۔ عمران کی آواز نے ہمیں ہلا دیا۔ یہ چہکتی ہوئی جاں فضا آواز ہمارے سروں کے اوپر سے آئی تھی۔ اقبال نے ٹارچ کا روشن دائرہ گھمایا۔ وہ ایک کیکر کی شاخ سے بندر کی طرح جھول رہا تھا۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے جسم کو 2-3 ہلکورے دیے اور گھوم کر شاخ کے اوپر بیٹھ گیا۔ یہ بالکل وہی انداز تھا جو وہ سرکس میں کرتب کے جھولوں پر اختیار کرتا تھا۔ وہ جس درخت پر چڑھا بیٹھا تھا وہ اس کھائی کے بالکل کنارے پر تھا جو ہمیں تاروں کی روشنی میں دور تک دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جست لگا کر درخت سے اترا اور اپنے کپڑوں کی گرد جھاڑتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کہ اب مجھے اپنے یاروں کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں نے وہی کچھ کیا ہے جو انڈیانا جونز اور اس جیسی دوسری ایکشن فلموں میں اکثر ہیرو لوگ کرتے ہیں۔ ٹریمر میں تو ایک بالکل اس سے ملتا جلتا سین موجود تھا۔ ہیرو صاحب نے چکما دے کر ایک موذی جانور کو گہری کھائی میں گرا دیا تھا۔ تمہارا مطلب ہے؟ اقبال ہکلایا۔ وہ گہرائی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بالکل یہی مطلب ہے، لیکن سب کچھ ویسا ہی نہیں ہوا جیسا تم سوچ رہے ہو۔ مگر بعد میں، پہلے اس بیچارے کو تو دیکھو کہ زندہ ہے یا گزر گیا۔ ہم لپکتے ہوئے واپس اس جگہ پہنچے جہاں ہم نے مشتعل ریچھ کو پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ خشک پتوں سے اٹی ہوئی نم زمین پر وہ زخمی شخص بالکل ساکت پڑا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں اس کا کندھا ادھڑا ہوا نظر آیا۔ کندھے پر سے لباس کی دھجیاں اڑ گئی تھیں۔ وہ صرف بے ہوش تھا۔
इमरान और इकबाल ने उसे उलट कर देखा। उसका चेहरा सामने आया तो हम भौंच के रह गए। मुझे उसकी आवाज यूं ही जानी पहचानी नहीं लगी थी। ये वो दूसरा शख्स था जो अभी कुछ देर पहले लैंड रोवर जीप से निकलकर राह फरार इख्तियार कर गया था। उसने अपना नाम राहुल बताया था। उसके साथी ने खुद को दिलीप के नाम से मुतारिफ कराया था और वो भागने की कोशिश करते हुए मेरे पिस्तौल की गोली से हलाक हुआ था। उसकी लाश अभी तक वहीं कहीं दरख्तों में पड़ी थी। हमें हरगिज उम्मीद नहीं थी कि हम उसके दूसरे मफरूर साथी को इतनी जल्दी दोबारा देखेंगे, और वो भी ऐसी हालत में। हमने उस जख्मी को फौरन उठाकर घोड़ा गाड़ी में पहुंचाया। इकबाल उसके कंधे का खून बंद करने की कोशिश करने लगा। इस राहुल नामी शख्स को हैरत अंगेज तौर पर कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। कंधे के बड़े जख्म के सिवा उसके जिस्म पर कोई खास चोट नहीं आई थी, बस चंद छोटी बड़ी खराशें थी। इस शख्स के बेहोश होने में शायद चोट से ज्यादा जहनी सदमे को दखल था। इस राहुल नामी शख्स की तरफ से मुतमईन होकर मैं, इमरान और होशियार सिंह फिर उस जगह पर आए जहां इमरान सर्कस के तमाशे की तरह दरख्त की शाख से झूलता नजर आया था। इमरान ने टॉर्च का रोशन दायरा नीचे गहराई में फेंका और बोला, ये रीछ भाई बड़े खुशकिस्मत निकले हैं। लगता है कि रीछनी भाभी ने इनके बाजू पर इमाम जामन बांधकर शिकार के लिए भेजा था। पता नहीं क्या कह रहे हो तुम, मैंने बेजार लहजे में कहा। उसने टॉर्च का रोशन दायरा एक बार फिर गहराई में फेंका और मुझे कुछ दिखाने की कोशिश की। ये गहराई की उमूदी ढलवान पर उगी हुई 2 जुड़वा झाड़ियां थीं। यूं लगता था जैसे ये नीम उफ़ रुख पर उगी हुई हैं। उन झाड़ियों पर कुछ ऐसे निशानात दिखाई दिए जिन्हें खून के निशानात कहा जा सकता था। बहरहाल 30-40 फुट की गहराई में ठीक से देखा जाना मुमकिन नहीं था। इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा, भाई रीछ साहब बच गए हैं। वो किसी मीजाइल की तरह अंधाधुंध मेरे पीछे लपके थे। मैं तो किनारे पर पहुंचकर शाख से झूल गया और वो नीचे तशरीफ ले गए। लेकिन किस्मत अच्छी थी जो तहतो सरा में जाने के बजाय इन झाड़ियों में गिरे और फिर यहां से संभल संभल कर नीचे उतर गए। मेरे ख्याल में अगर हमारे पास सर्च लाइट होती तो हम उन्हें नीचे कहीं हरकत करते देख सकते थे। इस तरह से इमरान ने लंगड़ाहट के साथ थोड़ा सा चलकर दिखाया। होशियार सिंह बोला, फिर हमें इतनी तसल्ली से यहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि भाइया रीछ साहब दाएं बाएं से चक्कर काट कर फिर हमारे पास पहुंच जाएं। इमरान मुझसे मुखातिब होकर चहका, जिगर इसीलिए कहते हैं कि ये ना देखो कि किसने बात कही है, ये देखो कि क्या बात कही है। सरदार ठीक कह रहा है, अब हमें यहाँ से खिसकना चाहिए। वैसे भी हमारे ससुराली अब करीब आते जा रहे हैं। इमरान ने दूर नीचे दरख्तों में हरकत करती रोशनियों को देखकर कहा, ये रीछ और राहुल वाला सारे का सारा वाकया बामुश्किल 6-7 मिनट में मुकम्मल हो गया था, या ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगे होंगे। इस दौरान में हमारा ताकुब करने वाली रोशनियां ज्यादा वाज़ेह दिखाई देने लगी थी। साफ पता चलता था कि ये रोशनियां बतदरीज हमारी तरफ बढ़ रही हैं। हमारे वापस आने तक घोड़ा गाड़ी के अंदर इकबाल ने राहुल के कंधे से बहने वाला खून बंद करके वहां पट्टी बांध दी थी। ताहम वो अभी तक शदीद सदमे और नींद बेहोशी की हालत में था। उसके लिबास और चेहरे पर रीछ के सुर्खी माइल बाल चिमटे हुए नजर आ रहे थे। राहुल को देखने के बाद मैं जीप में वापस आ गया। हम फिर रवाना हो गए। अब जीप आगे थी और घोड़ा गाड़ी उसकी रहनुमाई में चल रही थी। हम अपने अकब से मुकम्मल तौर पर बाखबर थे। अचानक एक नई बात मेरे जहन में आई। मैंने घूमकर उस एंटीने को देखा जो शिकार शुदा परिंदों के साथ ही जीप की अकबी निशिस्त पर पड़ा था। मैंने कहा, इमरान, कहीं हमारे ये अंदाजा गलत तो नहीं कि हमारे पीछे हुकुम जी के लोग हैं? क्या कहना चाहते हो? जो एंटीना सिग्नल वसूल करता है वो हमारे पास है। अगर इन लोगों के पास कोई दूसरा एंटीना नहीं है तो वो हमारे पीछे कैसे आ सकते हैं? हो सकता है कि उनके पास दूसरा एंटीना हो। अगर उन लोगों के पास कोई दूसरा एंटीना नहीं है तो वो हमारे पीछे कैसे आ सकते हैं? हो सकता है कि उनके पास दूसरा एंटीना हो। ये तो एक कयास ही है ना। चलो अभी थोड़ी देर में पता चल जाता है, इमरान ने कहा। मेरा तजुर्बा है कि बंदा बाज औकात एक चीज के बारे में कयास करता है, फिर उसका कयास पुख्ता होता चला जाता है और हालात के सारे इशारे कयास को मजबूत करने लगते हैं। हालांकि आखिर में वो कयास बिल्कुल गलत साबित हो जाता है। अब हम सोच रहे थे कि हमारे पीछे हुकुम जी के लोग आ रहे हैं। राहुल और दिलीप के एंटीना समेत पकड़े जाने की वजह से हमारे अंदर एक अंदेशा पैदा हुआ था और अब यह मजबूत होता जा रहा था। हालांकि ये गलत भी हो सकता था। ऐन मुमकिन था कि ये सतीश और उसके साथी हों जो अस्थान से हमारा पीछा करते हुए यहाँ पहुंचे हों, या फिर डिकेतों का कोई ग्रोह हो। जैसा कि दिलीप और राहुल ने बताया था कि यहाँ ऐसे जत्थे घूमते रहते हैं। और ये भी मुमकिन है
کہ یہ بالکل ہی غیر متعلق لوگ ہوں جو بس اپنے کام سے کام رکھتے ہوں اور اپنی راہ پر چلے جا رہے ہوں۔ ہم آگے بڑھتے رہے، روشنی ہمارے پیچھے رہیں۔ گھنے درختوں کے درمیان سے ہمیں گاہے بگاہے ان کی جھلک دکھائی دیتی تھی، تاہم ہم مکمل اندھیرے میں سفر کر رہے تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ہماری رفتار بھی کم تھی۔ اگبی روشنی ہمارے قریب آتی جا رہی تھی، مگر پھر ایک موقع ایسا آیا جب ہمیں اندازہ ہونے لگا کہ یہ حکم جی کے لوگ نہیں ہیں۔ ہمارے پیچھے آنے والی روشنیاں واضح طور پر دو حصوں میں بٹ گئیں۔ کچھ روشنیاں تو ہماری سیدھ میں سفر کرتی رہیں اور کچھ ایک نیم دائرے کی شکل میں بائیں رخ پر نکل گئیں۔ یہ لوگ جیسے دو مختلف اطراف میں سفر کرنا چاہتے تھے۔ ان کا یہ انداز بتاتا تھا کہ وہ کسی کی تلاش میں ہیں، لیکن جسے تلاش کر رہے ہیں اس کی سمت کا ٹھیک پتہ انہیں بھی نہیں ہے۔ اب کیا خیال ہے تمہارا؟ عمران نے جیپ ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھا۔ شاید یہ حکم جی کے لوگ نہیں ہیں، میں نے خیال ظاہر کیا۔ یہ بات تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ یہ لوگ سیدھے ہمارے پیچھے نہیں آ رہے، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ حکم کے ہرکارے ہی ہوں، مگر ان کے پاس سگنل وصول کرنے والا اینٹینا نہ ہو۔ ابھی تم نے یہی بات کہی ہے نا؟ تمہاری بات درست ہے، میں نے تائید کی، لیکن ایک اور بات بھی سوچنے کی ہے۔ اگر یہ حکم کے لوگ ہی ہیں اور دلیپ وغیرہ نے واکی ٹاکی پر انہیں ہمارے بارے میں اطلاع دی ہے، تو پھر ابھی تک یہ واکی ٹاکی خاموش کیوں ہے؟ اب تمہاری عقل کچھ کام کرنا شروع ہو گئی ہے۔ عمران نے اس بات میں سر ہلایا۔ واکی ٹاکی ابھی تک چالو حالت میں تھا اور ڈیش بورڈ پر رکھا تھا۔ اس کی رینج اتنی تو ضرور رہی ہوگی کہ 4-5 میل کے دائرے میں کام کر سکے، اور اگر واقعی ایسا تھا تو پھر اس پر کچھ نہ کچھ کھٹپٹ تو ہونی ہی چاہیے تھی۔ ہم نے سفر جاری رکھا۔ جو ٹولی ہماری سیدھ میں آ رہی تھی اس کا فاصلہ اب ہم سے قریباً نصف کلومیٹر رہ گیا تھا۔ یہ لوگ یقیناً گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں، شاید 2-4 ٹارچیں بھی ہوں۔ مشعلوں کی سرخ روشنی ٹارچوں کی روشنی سے بالکل مختلف دکھائی دیتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جو ٹولی ہمارے پیچھے آ رہی ہے اس کے پاس کتے نہیں ہیں۔ کتوں کی آوازیں ہم تک نہیں پہنچ رہی تھیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہماری کوئی نیکی ہمارے کام آنے والی ہے، عمران نے عقب نما آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، لگ تو مجھے بھی رہا ہے، اور واقعی صورتحال میں اچھی تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ ہمارے پیچھے آنے والی ٹولی ہمارے پیچھے آنے کے بجائے تھوڑا سا بھٹکی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ درختوں کا ایک گھنا جھنڈ نظر آ رہا تھا۔ عمران نے کہا، کیوں نہ ہم کچھ دیر کے لیے ان درختوں کے پیچھے رک جائیں؟ دیکھ لو، ان معاملوں میں تمہارا تجربہ کہیں زیادہ ہے۔ صرف ان معاملوں کی بات نہیں، میرا تجربہ ویسے بھی زیادہ ہے، اس نے کہا اور گاڑی روک دی۔ ہمارے عقب میں گھوڑا گاڑی بھی رک گئی۔ گھوڑوں کے نتنوں سے بھاپ خارج ہو رہی تھی، ان کے پاؤں کیچڑ میں لتھڑ گئے تھے۔ عمران جیپ کو آہستہ روی سے چلا کر جھنڈ کے پیچھے لے گیا۔ ہوشیار سنگھ بھی گاڑی وہیں لے آیا۔ کیوں جی، رک کیوں گئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ عمران بولا، اسے رکنا نہیں بریک لینا کہتے ہیں، اور یہ بریک ایسی چیز ہے جس کے بغیر آج کل کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ٹی وی چینل تو چلتے ہی بریک لینے کے لیے ہیں، بس بریکوں کے درمیان کہیں کہیں پروگراموں کی جھلک نظر آتی ہے، اور غور کرو کتنی برکت ہے ان بریکوں میں۔ اب ہر طرف چینل ہی چینل اور بریکیں ہی بریکیں نظر آتی ہیں۔ تو آپ بھی بریک کے لیے رکے ہیں؟ ہوشیار سنگھ نے پوچھا۔ بے شک، کبھی کبھی حرکت نہ کرنے میں بھی برکت ہوتی ہے، عمران نے کہا اور عقب میں متحرک روشنیوں کو دیکھنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا کہ ہمارے پیچھے آنے والے ہماری دائیں جانب کو 200-300 میٹر کے فاصلے سے گزر جائیں گے۔ ہم اپنی جگہ دم سادھے بیٹھے رہے اور ان کے گزرنے کا انتظار کرنے لگے۔ روشنیاں قریب آتی گئیں۔ قریب آنے کے بعد ان کا رخ ایک بار پھر تبدیل ہونے لگا۔ یوں محسوس ہوا جیسے وہ سیدھا اس جھنڈ کی طرف ہی آ جائیں گے۔ یہ بڑے نازک لمحے تھے۔ ہمارے ذہنوں میں موجود تمام تر اندیشے ایک بار پھر جاگ گئے۔ کہیں واقعی ہمیں کسی ذریعے سے ٹریس تو نہیں کیا جا رہا تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر ہمارا یہاں رکنا واقعی بہت بڑی غلطی تھی۔ یہ جگہ ایسی نہیں تھی کہ مناسب طریقے سے مورچہ بندی کی جا سکتی۔ بہرطور ہم نے اپنی رائفلیں وغیرہ تیار کر لیں اور ہر طرح کی صورتحال کے لیے الرٹ ہو گئے۔ متحرک روشنیاں ہمارے سامنے سے صرف 60-70 میٹر کی دوری سے گزر گئیں۔ یہ قریباً 50 کے قریب گھڑ سوار تھے۔ ان کی مشعلوں کی روشنی تاریک جنگل میں عجیب منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ آپس میں بلند آواز میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے کسی نے بجرنگ بلی کا زوردار نعرہ لگایا اور جواب میں جے جے کار سنائی دی۔ انہیں دیکھنے اور سننے کے بعد ہمیں اس بات میں ذرا سا شائبہ بھی نہیں رہا کہ یہ حکم جی کے لوگ نہیں ہیں۔ دراصل یہ لوگ استھان سے ہمارے پیچھے آئے تھے۔ یقیناً ان میں ستیش، مہندر، بھولا ناتھ اور ان کے بہت سے جنونی ساتھی بھی شامل تھے۔ یہ لوگ غصے میں بپھرے ہوئے تھے۔ ہم نے استھان میں ان کے کم از کم 3 بندوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا
اور یہی نہیں، ہم مہاگرو اور اس کی پتنی کو یرغمال بنانے کے قصوروار بھی تھے، اور اس کے علاوہ ہمارا ایک بڑا پاپ یہ تھا کہ ہم نے سلطانہ جیسی اپرادن کو قرار واقعی سزا سے بچایا تھا اور اسے استھان میں سے لے کر صاف نکل آئے تھے۔ یہ غضبناک ٹولہ ہمارے قریب سے گزرتا رہا، ہم جھنڈ کے پیچھے ساکت و جامد موجود رہے۔ اس موقع پر ہمارے گھوڑوں میں سے کوئی ہنہنانا یا پھنکارنا شروع کر دیتا تو بھی ہمارے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی تھی۔ بہرحال یہ وقت بخیریت گزر گیا، روشنیاں ہم سے دور ہوتی چلی گئیں اور پھر دھیرے دھیرے تاریک درختوں کے پیچھے اوجھل ہو گئیں۔ اب بس کبھی کبھی ان کی جھلک سی دکھائی دیتی تھی۔ ہم ایک نہایت نازک صورتحال سے بخیریت گزر گئے تھے، اور ایسا صرف صبر و تحمل اور عمران کے مضبوط اعصاب کی وجہ سے ہو سکا تھا۔ اقبال، ہوشیار سنگھ اور تلال وغیرہ بھی گھوڑا گاڑی سے اتر آئے تھے۔ ہوشیار سنگھ عمران سے مخاطب ہو کر بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں جی، کبھی کبھی واقعی حرکت نہ کرنے میں بھی برکت ہوتی ہے۔ ہمارا سفر ایک بار پھر شروع ہوا، لیکن اس مرتبہ رخ تھوڑا سا مختلف تھا۔ میں نے عمران سے پوچھا، ہم کہیں جا رہے ہیں یا بس یوں ہی سفر کرتے چلے جا رہے ہیں؟ وہ فلسفیانہ انداز میں بولا، ہم سب کے سب کہیں جا رہے ہیں، راستے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن منزل ایک ہی ہے۔ ایک دن ہم سب نے ایک تاریک اندھیرے میں گم ہو جانا ہے۔ وہ تو ہو ہی جانا ہے، لیکن میں اب کی بات کر رہا ہوں۔ اب ہم ایک ڈرامہ کرنے جا رہے ہیں۔ عمران روانی سے بولا، مجھے بھی ڈرامے میں کام کرنے کا بڑا شوق ہے جی، ہوشیار سنگھ نے کہا۔ ادھر ہم انڈین پنجاب میں پاکستانی ڈرامے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، خاص طور سے اسٹیج ڈرامے۔ ہنس ہنس کر ہماری تو پسلیاں پیڑ کرنے لگتی ہیں، لیکن یہ اور طرح کا ڈرامہ ہے۔ یہ ہم جن کے لیے کر رہے ہیں ان کو ہنسی نہیں آئے گی، رونا آ جائے تو اور بات ہے۔ ہوشیار سنگھ نے عمران کو تھوڑا سا کریدنا چاہا، مگر جب وہ مجھے بتا کر نہیں دے رہا تھا تو ہوشیار سنگھ کو کیسے بتا دیتا۔ ادھر ادھر کی ہانک کر اس نے ہوشیار سنگھ کو خاموش کر دیا۔ ہم نے مناسب رفتار سے تقریباً 5 کلومیٹر تک سفر کیا، یہاں تک کہ ایک پتھریلی ڈھلوان کے کنارے پہنچ گئے۔ یہ وسیع ڈھلوان نیچے بہت دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ خاک ستری پتھروں والی یہ ڈھلوان سطح دراصل اسی کھائی کا ایک حصہ تھی جہاں ہم کچھ دیر پہلے رکے تھے، اور جہاں عمران نے بڑے ڈرامائی انداز سے ایک خطرناک جنگلی ریچھ سے پیچھا چھڑایا تھا۔ وہ مناظر ابھی تک ہم سب کی نگاہوں میں گھوم رہے تھے۔ ڈھلوان کے عین کنارے پہنچ کر ہمارا مختصر سا قافلہ رک گیا۔ ایسا عمران کی ہدایت پر ہی کیا گیا تھا۔ عمران تھوڑی دیر خاموش بیٹھا رہا۔ بظاہر لگتا تھا کہ وہ آئندہ کا لائحہ عمل سوچ رہا ہے، لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے ذہن میں پہلے سے طے ہے۔ ذرا دیر بعد اس نے اسٹیئرنگ ویل گھمایا اور جیپ کو ڈھلوان میں اتارنے کے بجائے دائیں رخ پر موڑ دیا۔ گھوڑا گاڑی بھی ہمارے پیچھے آئی۔ صرف 100-150 میٹر چلنے کے بعد ہم پھر رک گئے۔ اس مرتبہ ہمارے سامنے ایک آبی گزرگاہ تھی جو شیشم، جنتر اور یوکلپٹس کے گھنے درختوں میں آہستہ روی سے بہتی ہوئی جنوب کی سمت جا رہی تھی۔ یہاں کناروں پر جنگلی گھاس تھی اور نیم تاریکی میں پانی کی مدھم قلقل سنائی دیتی تھی۔ اب کیا کرنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بس جھاڑو پھیرنا ہے اور تھوڑی سی جھاڑ پونچھ کرنی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں یہاں اجلاس ہونا ہے درختوں کے نیچے۔ دراصل امریکی ریاست ہونولولو میں ہمارے نیوز چینل فساد پلس کے فوٹوگرافر کا کیمرہ توڑا گیا ہے اور لیڈی رپورٹر کے بال کھینچے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں بین الاقوامی سطح پر احتجاج کا پروگرام ہے۔ بہت سی چڑیلیں اور چڑیلے یہاں جمع ہونے والے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ عمران جھاڑو دینے والی بات مذاق میں کر رہا ہے، لیکن یہ دیکھ کر حیرت ہوئی جب 10-15 منٹ بعد عمران اور اقبال واقعی صفائی پر کمر بستہ نظر آئے۔ انہوں نے چھوٹے دستے والی کلہاڑی کی مدد سے درختوں سے کئی ایک شاخیں توڑی۔ ان شاخوں کے ساتھ پتے بھی موجود تھے اور وہ دیکھنے میں جھاڑو کی طرح لگتی تھیں۔ عمران نے میرے علاوہ ہوشیار سنگھ، تلال اور گرو سوبھاش وغیرہ کو بھی یہ جھاڑو نما شاخیں تھما دیں۔ اگلے 15-20 منٹ تک ہم کافی مصروف رہے۔ پختہ ڈھلوان سے واپس مڑ کر ہم نے قریباً 150 میٹر کا فاصلہ طے کیا تھا۔ اس کچے راستے پر جیپ اور گھوڑا گاڑی کے پہیوں نے جو بھی ہلکے پھلکے نشانات بنائے تھے وہ ہم نے شاخوں کی مدد سے یکسر ناپید کر دیے۔ یہاں خشک پتوں کی بہتات تھی۔ نشانات ختم کرنے میں ان پتوں نے بھی کافی مدد کی۔ عمران اور اقبال نے پہلی بار ٹارچیں جلائیں اور مختلف جگہوں سے جائزہ لے کر اس بات کا اطمینان کیا کہ نشانات واقعی اوجھل ہو چکے ہیں۔ اب ہم ایک بار پھر گاڑیوں میں آ بیٹھے۔ عمران نے بلا تردد جیپ آبی گزرگاہ میں اتار دی۔ یہاں پانی اتھلا تھا۔ کئی جگہوں پر تو گہرائی 1.5-2 فٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ جہاں زیادہ تھی وہاں بھی 3 فٹ سے زیادہ نہ ہوگی۔ ہم بہاؤ کے رخ پر جیپ چلاتے آگے بڑھتے رہے۔ گھوڑا گاڑی کے گھوڑے پھنکارتے اور ہانپتے ہوئے ہمارے عقب میں رہے۔
अब मेरे लिए ये जानना दुश्वार नहीं था कि इमरान ने अपने सफर के नुकूश मिटाने की एक कामयाब कोशिश की है। अगर कुछ लोग हमारी गाड़ियों के पहियों के निशानात के जरिए हमारा पीछा करते तो 100% भटक जाते। वो पथरीली ढलवान तक पहुंचते और यही समझते कि हम ढलवान पर उतर गए हैं, क्योंकि उसके बाद उन्हें इर्द गिर्द कहीं भी हमारे सफर के नुकूश नजर नहीं आते। हमने पाया पानी में बहाव के रुख पर करीबन 8 किलोमीटर तक सफर किया। इस सफर की रफ्तार तो सुस्त रही, लेकिन हमें कहीं भी कोई खास दुश्वारी पेश नहीं आई। सिर्फ एक दो जगह ऐसा हुआ कि घोड़ा गाड़ी के पहिए पानी के अंदर किसी खड्डे में अटके और हमें अपनी पतलूने और पाजामे उड़स कर यखबस्ता पानी में उतरकर उसे धक्का लगाना पड़ा। बिलाखिर बारीक संगरेजों के ऊपर पानी का यह सफर खत्म हुआ और हम इस आबी गुजरगाह से बाहर निकल आए। इस सफर के दौरान में इमरान की दिलचस्प गुफ्तगू जारी रही थी। उसने कहा कि आज जिस तरह उसने 8-9 किलोमीटर तक नदी में जीप चलाई है, इसी तरह वो अनकरीब सड़क पर कश्ती चलाकर दिखाएगा और मुल्क और मिल्लत का नाम रोशन करेगा। इस बात पर होशियार सिंह खूब हंसा था। सफर में लगने वाले मुसलसल हचकोलों के सबब घोड़ा गाड़ी में जख्मी राहुल को तकलीफ होती रही थी और वो नीम बेहोशी के आलम में कराहता रहा था। उसकी कराहें बार बार हमारे कानों तक भी पहुंचती थी। इन कराहों में तकलीफ के साथ साथ दहशत का अंसर भी शामिल था। दहशत की वजह यकीनन वो लर्ज़ाखेज वाक़या ही था जो इस शख्स के साथ तारीख दरख्तों में पेश आया था। जंगली रीछ की वहशत, उसका राहुल को छोड़कर इमरान पर हमला आवर होना और फिर खतरनाक अंदाज में उछलना और झपटना, सब कुछ मेरी निगाहों में आया और सनसनी जगा गया। पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहा कि उस वक्त इमरान की जगह मैं होता। रीछ उसके बजाय मेरा पीछा करता और इमरान के बजाय मैं उससे निमटता। हमारा सफर एक बार फिर शुरू हो चुका था। मैंने इमरान से कहा, कुछ बताओ भी कि हमें जाना कहाँ है। यार बताया तो है कि वहां जाना है जहां सब जाते हैं और कोई लौट कर नहीं आता। जिंदगी सफर और मंजिल मौत, ये एक अटल हकीकत है। शैले ने कहा था। शैला गया भाड़ में। अब हम कहाँ जा रहे हैं? मैं वाकई तब गया। अच्छा, अब हम फतेहपुर जा रहे हैं। वाकई फतेहपुर जा रहे हैं। ये कच्चे के पास ही एक छोटी सी बस्ती है। यहाँ से घूमती नदी की एक बड़ी शाख गुजरती है। बहुत सारी मछली पाई जाती है इस पानी में। यहाँ के लोग मछली पकड़ते हैं और मजे करते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग मेरे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार हैं? हाँ, मैंने यहाँ कई एक शादियां कर ली हैं। 8-10 तो मेरे ससुराली घर हैं। आगे उनकी रिश्तेदारियां हैं। लंबा चौड़ा सिलसिला है। क्या हाँक रहे हो? मजाक नहीं कर रहा जिगर। यहाँ आकर मैंने जलालुद्दीन अकबर की याद ताज़ा कर दी है। उस शख्स को भी बाहिमी रवादारी और अमनो मोहब्बत कायम रखने का एक बड़ा अच्छा गुरहाथ आया हुआ था। उसने हर मजहब, फिरके और जात की नेक बीबियों से शादियां कर ली थी। एंजॉयमेंट की एंजॉयमेंट और अमन का अमन। जहां कहीं बगावत फूटने का अंदेशा होता था, मुगल आजम साहब दुल्हा बनकर पहुंच जाते थे और मुस्तकबिल के बागी उनके करीबी रिश्तेदार बनकर उनकी इनायतों से फायदा उठाना शुरू कर देते थे। इसी तरह बगावतें कुचल कुचल कर जनाब 40 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत कर गए। मैंने भी फतेहपुर में इस तरीके हुकूमत को छोटे पैमाने पर आजमाने की कोशिश की है। अकबर आजम ने तो अपना दीन भी बना लिया था। तुमने कौन सा शोशा छोड़ा है? मैंने उसकी गप में दिलचस्पी लेते हुए कहा। अब तुम आ गए हो तो शोशा छोड़ने में कौन सी दुश्वारी है? मिल बैठकर कुछ कर लेंगे। वो इधर उधर की हाँक रहा था, लेकिन इस बात का साफ पता चल रहा था कि वो एक तयशुदा रास्ते पर जा रहा है। करीबन 1 घंटे के सफर के बाद हमारे इर्द गिर्द दरख्तों की बहुतात धीरे धीरे कम होने लगी। फिर सरकंडे और झाड़ियां नजर आनी शुरू हुई। ये मनाजिर इस बात की अलामत थी कि हम किसी झील या नदी के करीब हैं। जल्द ही हमें एक छोटी सी बस्ती के आसार नजर आए। किसी किसी घर में लालटेन की मध्यम रोशनी मौजूद थी। बस्ती के बीचों बीच एक पुराने मंदिर की मखरूती छत दिखाई दे रही थी। उसके साथ ही मस्जिद का मीनार भी था। रात का अंधेरा अब धीरे धीरे सुबह के उजाले में मुदगम हो रहा था। नीम तारीख आसमान पर सुबह का तारा बहुत रोशन नजर आता था। ये छोटी सी बस्ती रात भर की नींद के बाद जैसे एक अंगड़ाई लेकर बेदार हो रही थी। हमारे बस्ती तक पहुंचते पहुंचते काफी रोशनी हो गई। बस्ती की कच्ची जमीन ओस से नम थी। धुंध के रेले गली कूचों में गश्त कर रहे थे। जंगली जानवरों से बचाव के लिए लोगों ने घरों के इर्द गिर्द बाड़ें बना रखी थी। बस्ती में दाखिल होने से पहले ही इमरान ने जीप एक जगह घने सरकंडों के अंदर खड़ी कर दी। शिकार का गोश्त और एंटीना वगैरह जीप से निकाल लिया गया। उस एंटीने को रास्ते में ही इमरान ने नाकारा कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि ये दोबारा किसी के हथे चढ़े
اور ہمارے لیے مصیبت کا باعث بنے۔ ہم پیدل ہی آگے بڑھے۔ گھوڑا گاڑی ہمارے ساتھ ساتھ بستی میں داخل ہوئی۔ 2 نوجوان مویشیوں کو ہانکتے ہوئے کھیتوں کی طرف لے جا رہے تھے۔ انہوں نے گھوڑا گاڑی کو اور اس کے سکھ کوچبان کو ذرا تعجب سے دیکھا، پھر ان کی نگاہ میرے پہلو میں چلتے عمران پر پڑی اور ان کے چہروں سے تردد دور ہو گیا۔ ایک نوجوان نے دور ہی سے ہاتھ اٹھا کر ہانک لگائی۔ سلام عمران بھیا، دوسرے نے کہا۔ نمستے عمران بھائی۔ عمران نے دونوں کے سلام کا جواب خوش دلی سے دیا۔ کچھ آگے گئے تو ایک بڑھیا نے عمران کی بلائیں لی۔ لگتا تھا کہ وہ ہر جگہ کی طرح اس بستی میں بھی کافی مقبول ہے۔ چھوٹے بڑے اس سے بے تکلف دکھائی دے رہے تھے۔ عمران کو دیکھ کر ان کے چہروں پر عجیب سی خوشی چمک جاتی تھی۔ ہم مختلف گلیوں سے گزرنے کے بعد مندر کے پچھواڑے واقع ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے پہنچے۔ عمران نے لکڑی کے بند دروازے پر دستک دی۔ دوسری دستک پر اندر سے کسی بڑی عمر کے شخص نے ڈری ڈری آواز میں پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں تایا، عمران نے جواب دیا۔ اندر والے کی پھر بھی تسلی نہیں ہوئی۔ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ عمران نے بھی جواب دہرایا۔ مزید تصدیق کے لیے کسی نے دروازے کی جھری میں سے جھانکا اور آخر کنڈی ہٹا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے 50-55 سال کا ایک کمزور شخص کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مضبوط لاٹھی تھی۔ عمران نے اسے سلام تاؤ کہا۔ وہ بھی گھوڑا گاڑی کو دیکھ کر حیران ہوا۔ اس میں کون ہے؟ اس شخص نے پھر ڈرے ڈرے انداز میں پوچھا۔ اپنے ہی لوگ ہیں تاؤ، ڈرنے کی بات نہیں، بڑی دور سے آئے ہیں، کچھ کھانے وانے کا انتظام بھی کرنا ہوگا۔ اسی دوران میں مہاگرو سوباش، اس کی پتنی رادھا، تلال، سلطانہ اور اقبال وغیرہ بھی گاڑی سے اتر آئے۔ راہل ہوش میں آ چکا تھا۔ اس کے ارد گرد 3 رائفلیں موجود تھیں اور وہ جانتا تھا کہ بھاگنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ گھر کا مالک اقبال اور عمران کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا۔ ہم سب عمران اور اقبال کے ساتھ اندر آ گئے۔ گھر کا صحن کشادہ تھا۔ ایک برآمدہ اور اس کے عقب میں 3-4 نیم پختہ کمرے تھے۔ ایک طرف سرکنڈوں کے چھپر کے نیچے 2 بکریاں بندھی ہوئی تھیں۔ کچے صحن میں مرغیاں بھاگتی پھرتی تھیں۔ گھر کی حالت سے گھر والوں کی کمزور مالی حالت کا اندازہ ہوتا تھا۔ ایک کمرے کی کھڑکی کے پیچھے تھوڑی سی ہلچل نظر آئی، جس سے اندازہ ہوا کہ یہاں کوئی پردہ دار عورت یا عورتیں موجود ہیں۔ عمران نے ادھیڑ عمر شخص کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ تاؤ افضل ہیں، یہ یہاں کے پرانے چوکیدار ہیں۔ کچھ دن پہلے ان کی بیوی فوت ہوئی ہے، تب سے یہ چوکیداری چھوڑ چکے ہیں اور گھر میں ہی رہتے ہیں۔ ان کی 2 بیٹیاں بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کھڑکی کے بوسیدہ پردے کے پیچھے جو ہلچل نظر آئی تھی وہ ان کی بیٹیوں کی ہوگی۔ تاؤ افضل اتنے سارے مہمانوں کو دیکھ کر کچھ پریشان ہو گیا تھا۔ عمران نے زخمی راہل کو اقبال کی نگرانی میں دے دیا اور اسے ہدایت کی کہ وہ اس کی طرف سے پوری طرح ہوشیار رہے۔ راستے میں راہل نے یہ بتا دیا تھا کہ وہ حکم جی کے لیے ہی کام کرتا ہے اور اپنے ساتھی دلیپ کے ساتھ مجھے ٹریس کرتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا۔ تاہم اس نے اصرار کے ساتھ کہا کہ میری یہاں موجودگی کا علم ابھی اس کے کسی ساتھی کو نہیں ہوا۔ اس کے تقریباً 2 درجن مسلح ساتھی 7-8 میل کی دوری پر ایک زرعی گودام میں موجود تھے۔ یہ لوگ رنجیت پانڈے کی کمان میں تھے۔ میرے ٹریس ہو جانے کے بعد دلیپ اور راہل اپنے کماندار رنجیت پانڈے سے رابطہ کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ واکی ٹاکی پر کوشش کر رہے تھے، لیکن اسی دوران میں وہ سگنل وصول کرتے ہوئے ہمارے زیادہ قریب چلے آئے اور ہمارے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہو گیا۔ عمران نے سلطانہ اور رادھا کو تو افضل کی بیٹیوں کے پاس کمرے میں بھیج دیا اور ہمیں لے کر ایک دوسرے کشادہ کمرے میں آ گیا۔ جب سلطانہ اور رادھا کمرے میں جا رہی تھی، میں نے دیکھا کہ افضل کی نظر سلطانہ پر پڑی ہے اور وہ کچھ چونکا ہے۔ اس کے بعد اس کے چہرے کی پریشانی میں ایک طرح کا تجسس شامل ہو گیا۔ وہ بار بار سوالیہ نظروں سے عمران کی طرف دیکھنے لگتا، جیسے اس سے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہو۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ عمران کو کندھے سے پکڑ کر برآمدے کی طرف لے گیا۔ عمران کی واپسی 10-15 منٹ بعد ہوئی۔ اس دوران میں گھر کے اندر سے تلے ہوئے انڈوں اور حلوے وغیرہ کی دھیمی خوشبو آنے لگی تھی۔ حلوے کی خوشبو محسوس کرنے کے بعد مہاگرو کی بجھی ہوئی آنکھوں میں تھوڑی سی چمک نمودار ہوئی۔ سرد موسم میں بھوک زیادہ لگتی ہے، جبکہ گرو اور رادھا نے قریباً 36 گھنٹے سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ کسی قریبی کمرے سے برتنوں کی کھن کھن اور چوڑیوں کی چھن چھن سنائی دیتی رہی اور پھر کھانا ہمارے سامنے آ گیا۔ 2 بڑے چنگیروں میں پیٹ بھرنے کے مناسب لوازمات موجود تھے۔ کھانے کے دوران میں نے اقبال سے سرگوشی میں پوچھا، لگتا ہے کہ تم اس گھر میں رہتے رہے ہو۔ رہتے رہے ہو سے کیا مطلب؟ ہم یہاں اس اسٹیٹ میں آنے کے بعد زیادہ دیر رہے ہی یہاں پر ہیں، اس نے بھی سرگوشی میں جواب دیا۔ یہ تاؤ افضل کچھ ڈرا ہوا سا بندہ لگتا ہے، بس حالات نے اسے ڈرایا ہوا ہے، ورنہ یہ دلیر شخص تھا۔ جو بندہ کالی راتوں میں جاگ کر بستی کا پہرا دیتا ہو اور یہاں رہنے والوں کی حفاظت کرتا ہو، وہ ڈرپوک تو نہیں ہوتا۔ حالات سے تمہاری کیا مراد ہے؟
मैंने चाय का घूंट लेते हुए मध्यम आवाज में पूछा। इकबाल ने तासुफ भरे लहजे में कहा, बेचारा दूसरों की चौकीदारी करता रहा और इसके अपने घर में चोरी हो गई, बल्कि डाका पड़ गया। कौन लोग थे? वही जिनके जान माल की ज्यादा हिफाजत करता था ताऊ अफजल। बस्ती के मुखिया रशीद अहमद का बेटा सलमान और उसके यार दोस्त वो रात को अफजल के घर में घुस आए। इसकी जवान बेटियों से ज्यादती करना चाहिए। नशे में धुत होकर उनके कपड़े फाड़ दिए, उनके जिस्म नोच लिए। उनकी वालिदा आड़े ना आती तो वो सब कुछ कर गुजरते। कमजोर औरत ने अपनी जान देकर बेटियों की इज्जत बचाई। ओह, तुम्हारा मतलब है अफजल की बीवी? इकबाल ने असबात में सर हिलाया। अफजल को बीवी से बड़ा प्यार था। उसकी मौत का गम इसे ले बैठा। कभी कभी तो खुद से बेगाना हो जाता है। 3 दिन फाके से गुजार देता है। रात को बाहर वाले दरवाजे के साथ लगकर बैठा रहता है और बेटियों का पहरा देता है। खबतियों की तरह उनकी निगरानी करता है। अभी तुमने देखा ही होगा, जब हम आए तब भी वो लठ लिए दरवाजे के पास बैठा था। खाने से फारिग होकर मैं और इकबाल कच्चे सहन में बिछी चारपाई पर आ बैठे। यहाँ धूप थी जो हमारे रात भर के ठठरे हुए जिस्म को सुकून दे रही थी। देहात की मखसूस खुशबू जिसमें कच्ची मिट्टी, गोबर और नबातात की बास होती है, अतराफ में फैली हुई थी। इकबाल ने तफसील बताते हुए कहा, अफजल और उसकी बेटियों की कहानी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। इनके साथ वही कुछ हुआ है जो ताकतवरों की तरफ से कमजोरों के साथ होता है। अगर इमरान यहाँ आकर अफजल और इसकी बेटियों का सहारा ना बनता तो अब तक ये दोनों लड़कियां मुखिया के औबाश बेटों के हत्थे चढ़ चुकी होती। मैंने कहा, इमरान तो ढंग से कुछ बता नहीं रहा, तुम ही बताओ, कब से हो यहाँ और क्या करते रहे हो? बस तुम्हें ढूंढते रहे हैं और क्या। लेकिन तुम यहाँ पहुंचे कैसे? मेरे ख्याल में ये सारी तफसील इमरान ही बताए तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, इतना बता दो कि यहाँ तुम कब से हो? मेरा मतलब है फतेहपुर में। पिछले करीबन 7 महीनों से। अब तो ये हमें अपनी ही बस्ती लगने लगी है। इमरान का तो तुम्हें पता ही है, जहां जाता है अपने चाहने वाले पैदा कर लेता है। लोग बहुत प्यार करने लगते हैं इससे, और इसने वाकई लोगों की मदद भी की है। सबसे बड़ी मदद तो यही है कि इसने रशीद और उसके बेटों को लगाम डाली है। उन्होंने अपनी मनमानियों से बस्ती वालों का जीना हराम किया हुआ था। इसके अलावा भी उसने बस्ती वालों के लिए कई छोटे बड़े काम किए हैं। अब हम 5-6 हफ्ते बाद बस्ती वापस आए हैं। तुम देख लेना, थोड़ी देर में बहुत से लोग यहाँ हमारी खैर खैरियत पूछने के लिए जमा हो जाएंगे। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि ताऊ अफजल अपनी लाठी टेकता हुआ मेरी तरफ आ गया। मेरे करीब बैठकर गौर से मुझे देखने लगा, फिर बोला, मेरी नजर कमजोर हो गई है, लेकिन इतनी नहीं कि मैं तुम्हें पहचान ही ना सकूं। मैं समझा नहीं। समझा तो मैं भी नहीं कि तुम अनजान क्यों बन रहे हो। मैं ताऊ अफजल हूं, जरगा में तुम्हारे पड़ोसी लोहार अब्दुल मजीद का भाई। मैंने तुम्हारी बीवी सुल्ताना को भी पहचान लिया है। एकदम जहन में झमाका सा हुआ। मुझे लगा कि जैसे मैंने वाकई लंबी ठोड़ी वाले इस अधेड़ उम्र शख्स को कहीं देखा है, लेकिन कहां और कब मैं ठीक से तायुन ना कर सका। मैं समझ गया कि ये फिर वही याददाश्त वाला मामला आ गया है। कई दूसरे लोगों की तरह ये शख्स भी मुझे बड़ी अच्छी तरह जानता था, लेकिन मेरे लिए ये अजनबी था। मैंने यूं ही कहा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा है। मुझे हैरानी हो रही है कि तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। मुझे तो उन दिनों की एक एक बात याद है। कहीं तुम जानबूझकर तो ऐसा नहीं कर रहे? नहीं, जानबूझकर तो नहीं कर रहा। मैं पूरे 5 महीने वहां तुम्हारे पड़ोस में रहा था। अब्दुल मजीद बीमार था, मैं उसकी देखभाल के लिए वहां रुका था। याद आ रहा है? हाँ हाँ, मैं समझ गया। मैंने एक बार फिर यूं ही बात बनाई। अफजल के चेहरे पर चमक सी आ गई। तुम्हारी हिचकी का क्या बना फिर? उसने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। हिचकी? वो तो कौन सी हिचकी? यार, तुम तो वाकई बड़े भुलक्कड़ हो। उन दिनों खाना खाते ही तुम्हें हिचकी शुरू हो जावत थी। 3-3 घंटे रुकती नहीं थी। कितने कमजोर हो गए थे तुम। बुखार तो टूटता ही नहीं था तुम्हारा। हाँ, उस बुखार ने तो वाकई बड़ा परेशान किया था। मैंने गोलमोल बात की। तुम इसे परेशानी कहवत हो? मैं तो समझता हूं कि तुम्हारे बचने की कोई आशा ही नहीं थी। ये तो तुम्हारी बीवी की हिम्मत और कोशिश है, जिसकी वजह से ऊपर वाले को भी तरस आ गया। वैद जी ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ, वैद वाकई काबिल बंदा था, मगर जितना काबिल था उतना ही महंगा भी था। बल्कि शायद ये कहना चाहिए कि उतना ही लालची भी था। मैं अंदर खाने की सारी बात जानत हूं। उसने तुम्हें ठीक तो बेशक कर दिया,
लेकिन इसके बदले तुम्हारी बीवी का एक एक गहना उतरवा लिया। मैंने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। वैसे भी सुल्ताना बेटी मुझसे कुछ छुपाती नहीं थी। मुझे इस मामले में दिलचस्पी महसूस होने लगी थी। मैंने एक बार फिर गोलमोल बात करते हुए कहा, जेवर तो उसने वाकई कोई नहीं छोड़ा था। और वो रकम भूल गए जो नकद ली थी उसने? हाँ, रकम भी तो थी, मैंने कहा। इसके साथ ही कोई भूला बिसरा धुंधला सा मंजर निगाहों में चमक गया, जैसे कोई फरबा हाथों वाला शख्स करेंसी नोट गिन रहा हो और सुल्ताना सते हुए चेहरे के साथ मेरे करीब खड़ी हो। ताऊ अफजल की आवाज मेरे कानों से टकराई। बहुत बड़ा दिल है सुल्ताना का। एक एक पाई जोड़ रखी थी इसने भाई के इलाज के लिए। भाई के इलाज के लिए? ताऊ अफजल की आंखों में हैरत उमड़ आई। अरे तुम्हें नहीं पता वो रकम किस लिए थी? नहीं, मैं तो ये बात आज आपके मुंह से सुन रहा हूं। ताऊ अफजल के चेहरे पर नजर आने वाली हैरत बढ़ गई। वो गैर यकीनी नजरों से मुझे देखकर बोला, शायद तुम मजाक कर रहे हो। नहीं ताऊ, मैं सच कहता हूं, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। ताऊ अफजल चंद लम्हे तक मुझे बगौर देखने के बाद बोला, अब पता नहीं कि मुझे ये बात तुम्हें बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन हकीकत यही है कि सुल्ताना ने वैद्य जी को जेवरों के अलावा जो 15,000 रुपए नकद दिए थे वो उसने अपने अपाहज भाई के इलाज के लिए जमा किए थे। सचमुच एक एक पाई जोड़कर वो सारी रकम उसने तुम्हारे इलाज के लिए वैद्य जी को दे दी। मैं खामोशी से ताऊ अफजल को देखता रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उससे क्या कहूं। ताऊ की आंखों में आंसू चमक गए। वो गहरी सांस लेकर बोला, एक अच्छी बीवी अल्लाह की सबसे खास नेमत है। जिसको ये नेमत मिले वो खुशबख्त होता है, और मैं समझता हूं कि तुम खुशबख्त हो। उसने चंद लम्हे तवक्कुफ करने के बाद पूछा, सुल्ताना के भाई का अब क्या हाल है? अभी तो वैसा ही है, मैंने कहा, और ये फिक्रा अदा करते हुए मुझे सचमुच बेपनाह अफसुर्दगी महसूस हुई। मैंने चंद दिन पहले सुल्ताना के बीमार और अपाहज भाई नबील को नील पानी के दीवान में देखा था। वो कमर की तकलीफ की वजह से लाचारी की तस्वीर था। जो कुछ मुझे आज ये ताऊ अफजल नामी शख्स बता रहा था वो वाकई दुरुस्त था। तो फिर नबील राजपूत की हालत जार की जिम्मेदारी मुझ पर भी आयद होती थी। ताऊ अफजल की बातों ने मेरे जहन में हलचल सी मचा दी थी। अपने लिए सुल्ताना की कुर्बानियों के बारे में मैं पहले भी बहुत कुछ सुन चुका था। आज एक और कुर्बानी मेरे सामने आ रही थी। मैंने वहीं धूप में बिछी चारपाई पर बैठे बैठे ताऊ अफजल से इस बारे में कुछ मजीद बातें पूछी। इस मुख्तसर गुफ्तगू से मुझे जो कुछ मालूम हुआ वो कुछ इस तरह था। आज से करीबन 1 साल पहले मैं शदीद बीमार हो गया था। मेरा बुखार उतरने का नाम नहीं लेता था। मैं बिस्तर से यूं लगा था कि सेहतमंद होने के आसार नजर नहीं आते थे। रही सही कसर ना रुकने वाली हिचकी ने पूरी कर दी थी। ये हिचकी कई कई घंटे मेरे कमजोर जिस्म को हचकोले देती रहती थी। मेरे सर के बाल झड़ गए थे और होंठ सूख कर स्याह हो गए थे। जरगा के 2 बड़े मुआलिज मुझे लाइलाज करार दे चुके थे, मगर उन्हीं दिनों एक खास वैद्य जरगा आया और उसने मुझे सेहतयाब करने की जमानत देकर गरां कदर रकम का मुतालबा किया। उसने कहा कि वो इलाज के शुरू में 3रा हिस्सा मुआवजा वसूल करेगा, 1.5 माह बाद फिर 3रा हिस्सा और 1.5 माह बाद आखिरी 3रा हिस्सा। सुल्ताना ने अपनी सारी जमा पूंजी 3-4 किस्तों में वैद्य के हवाले कर दी और वाकई मैं ठीक हो गया। वो मेरी जान बचाने में कामयाब रही। सुल्ताना की जमा पूंजी में वो 15,000 रुपए भी शामिल थे जो वो नबील के इलाज के लिए जमा करती रही थी। ये सारी मालूमात मेरे लिए बहुत हैरान कुन थी। मुझे मालूम हुआ था कि सुल्ताना जेवर नहीं पहनती। मैं ये समझता रहा था कि शायद ऐसा उसके मिजाज की वजह से है, लेकिन आज कुछ और बात सामने आ रही थी। वो अपने तमाम जेवरात एक जानलेवा बीमारी की नजर कर चुकी थी और ये मेरी बीमारी थी। मेरी निगाहों के सामने नबील का बीमार जिस्म घूम गया। बहन के लिए भाई की अहमियत क्या होती है मैं अच्छी तरह जानता था, और नबील तो फिर इकलौता भाई था। मैं सोचता रहा और नाकाबिले फहम सुल्ताना को समझने की कोशिश करता रहा। वो पता नहीं क्या क्या करती रही थी मेरे लिए। कुछ बातों का वो खुद तो कुछ भी बताती नहीं थी। वो वफा की पुतली, ईसार की पैकर, बड़ी खामोशी से एक शमा की तरह जलती रही और मेरे लिए रोशनी फराहम करती रही थी। अब वो पिघल कर क्या से क्या हो गई थी। उसकी जिंदगी टिमटिमा रही थी। उसके साथ किसी वक्त कुछ भी हो सकता था। अनगिनत दुश्मन उसके पीछे थे। मेरा दिल चाहा कि मैं इस टिमटिमाती शमा के गिर्द अपने हाथों का हाला बना दूं, अपने तन मन से इस तरह उसे ढांपूं कि जमाने की सारी सर्द गर्म हवाएं उस तक पहुंचने में नाकाम हो जाएं। मेरा दिल बेसाख्ता उसकी तरफ खींचने लगा। मैं उससे तन्हाई में मिलना चाहता था, उससे बहुत सी बातें करना चाहता था,
کچھ دن پہلے تک وہ مجھے اپنے جسم کو چھونے نہیں دیتی تھی، لیکن کل والے واقعے کے بعد کم از کم اتنی تبدیلی تو آئی تھی کہ وہ میرے سینے پر سر رکھ کر روئی تھی۔ اس نے میری باہوں میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ تاؤ افضل کے ساتھ میری گفتگو کے دوران میں ہی عمران اور اقبال بھی وہاں موجود رہے تھے۔ انہیں بھی میری بیماری کے بارے میں معلوم ہوا تھا اور یہ پتہ بھی چلا تھا کہ مجھے صحت یاب کرنے کے لیے سلطانہ نے کس طرح تگ و دو کی تھی۔ رات کو مجھے سلطانہ سے ملنے کا موقع ملا۔ یہ موقع بھی عمران نے ہی فراہم کیا۔ وہ چائے کا پیالہ لیے ہوئے میرے پاس آیا۔ آنکھوں میں حسب معمول خوبصورت سی شوخی تھی۔ چائے کا لمبا گھونٹ لے کر بولا، تم نے کہاں سونا ہے؟ جہاں تم نے سونا ہے۔ جگر، ہم کنوارے ہیں، تم شادی شدہ ہو، تم اوپر والے کمرے میں سو جانا۔ میں نے اس کی بات پکڑتے ہوئے کہا، تم نے تو اطلاع دی تھی کہ تم اکبر اعظم کے نقش قدم پر چل کر یہاں فتح پور میں کئی شادیاں رچا چکے ہو، لیکن یار میں نے یہ کب کہا تھا کہ میں نے یہ شادیاں لڑکیوں یا عورتوں سے کی ہیں؟ تو پھر کس سے کی ہیں؟ ان لوگوں کے مسائل سے کی ہیں، ان کی مشکلوں سے، ان کی پریشانیوں سے۔ شادی کا مطلب مصیبتوں کو گلے لگانا ہوتا ہے، سو میں نے لگایا ہے۔ بہرحال اس بارے میں تمہیں پھر تفصیل سے بتاؤں گا۔ فی الحال میں تم سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ تم اوپر والے کمرے میں سو جانا۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولا، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بہت فرق پڑے گا۔ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں، یعنی 2 میاں بیوی اور 9 بچے۔ تاہم اس کے لیے تنہائی اور یکسوئی وغیرہ ضروری ہے۔ تم فضول باتیں کر رہے ہو۔ سلطانہ کی حالت ابھی ایسی نہیں کہ وہ میرے ساتھ ایک کمرے میں سکون سے رہ سکے۔ اگر تم نے اسے ٹھیک کرنا ہے تو بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہوگا۔ تو یار میں کب کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی رات میں 9 بچے پیدا کر لو، لیکن تھوڑا بہت قدم بڑھاؤ گے تو سفر طے ہوگا نا۔ تمہارا کیا خیال ہے، وہ میرے کمرے میں چلی آئے گی؟ کیوں نہیں آئے گی بھائی، سر کے بال آئے گی۔ جس دیور سے اس کا پالا پڑا ہے وہ کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ کیا کہا ہے تم نے اس سے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس یہی بتایا ہے کہ تمہیں کل سے ہلکا بخار ہے اور کبھی کبھی ہچکی بھی آتی ہے۔ وہ فوراً تمہیں دیکھنا چاہ رہی ہے، بلکہ شام کو ہی تمہارے پاس آنا چاہ رہی تھی۔ تم نے اسے کیوں پریشان کیا ہے؟ کیا پہلے کم پریشانیاں ہیں؟ میں نے بیزار لہجے میں کہا۔ یار تم خود ہی تو باروندہ جیکی کا سنہری قول دہراتے ہو، پریشانیوں کے اندر سے ہی خوشی اور سکون کے شگوفے پھوٹتے ہیں۔ لیکن ویکن کچھ نہیں، تم اوپر کمرے میں چلو۔ ابھی تھوڑی دیر میں سرکار کچے دھاگے سے بندھی تمہارے پاس چلی آئیں گی۔ لیکن وہ کہتے کہتے رک گیا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے میرا گھٹنا دباتے ہوئے کہا۔ یار میرا بھرم رکھ لینا، 2-4 بار ہچکی لے کر دکھا دینا اسے۔ سوری، میں تمہاری بونگیوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اچھا چلو ایسا کرتے ہیں، میں تمہارے کمرے میں تمہارے پلنگ کے نیچے گھس جاتا ہوں، تم بس منہ پر ہاتھ رکھنا، پلنگ کے نیچے سے ہچکی کی آواز میں نکال دوں گا۔ میں برا سا منہ بنا کر خاموش ہو گیا۔ وہ شرارت سے بولا، میں سمجھ گیا، یہ اسکیم زیادہ قابل عمل نہیں ہے۔ تم کافی دنوں بعد سلطانہ بھابی سے ملو گے، میں پلنگ کے نیچے رہوں گا تو پھر کیا خاک ملاقات ہوگی؟ تم فضول باتیں کر رہے ہو، اتنی جلدی کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ آہستہ آہستہ ہی اپنے صدمے سے نکلے گی۔ خیر یہ سب کچھ اتنی جلدی بھی نہیں ہے جگر، رخصتی وغیرہ تو رہی ایک طرف، کل ایک ہرن اپنی جان پر کھیل کر تمہارے ولیمے کا سامان بھی کر چکا ہے۔ اچھے بچے شادی شدہ ہونے کے بعد اس طرح کچھوے کی رفتار سے نہیں چلتے۔ وہ ادھر ادھر کی ہانکتا رہا، پھر اس نے مجھے اوپر کمرے میں بھیج دیا۔ یہ زیادہ بڑا کمرہ نہیں تھا، 2 پلنگ نما چارپائیاں تھیں، ایک طرف لکڑی کی الماری تھی، الماری کے اوپر لالٹین رکھی تھی، دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں، نیم پختہ فرش پر ایک بوسیدہ نمدہ بچھا ہوا تھا۔ کمرے میں مٹی کی انگیٹھی تھی جس میں انگارے سلگ رہے تھے۔ میں پلنگ نما چارپائی پر دراز ہو گیا، چہرے کی بڑھی ہوئی شیو کو کھجانے لگا۔ 60 گھنٹے پہلے کے واقعات کسی فلم کی طرح میری نگاہوں کے سامنے سے گزرنے لگے۔ ارجن کا زخمی ہو کر تالاب کی گہرائی میں گرنا اور پتھریلے مجسمے سے ٹکرا کر اس کا سر پاش پاش ہونا، 2 اندھا دھند بھاگتے ہوئے پجاریوں کو گولیاں لگنا اور ان کا سنگی فرش پر لڑھکنیاں کھانا، پھر ستیش اور اس کے ساتھیوں کا ہم پر اسلحہ تاننا اور ہمارا قدم قدم پیچھے ہٹتے چلے جانا، تناؤ کی وہ شدید ترین کیفیت جس میں کسی بھی وقت فائرنگ شروع ہو سکتی تھی اور لاشیں گر سکتی تھیں، وہ سب کچھ میرے تصور میں آیا اور میں نے اپنے جسم میں سنسنی کی لہریں محسوس کی۔ مجھے پلنگ پر دراز ہوئے 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے
کہ قدموں کی چاپ نے میرا دل دھڑکایا۔ پھر دروازہ کھلا اور سلطانہ اندر آ گئی۔ اس کے گندمی چہرے پر پریشانی کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ میں اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ وہ جلدی سے بولی، لیٹے رہو، لیٹے رہو۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں نے ہولے سے کہا۔ تم ٹھیک نہ ہی ہو، اس کے لہجے میں اضطراب تھا۔ تمہارا دوست کہہ رہا تھا کہ تمہیں ہچکی بھی آ رہی ہے۔ کیا تمہیں ہچکی آ رہی ہے؟ نہیں۔ تم مجھ سے چھپا رہے ہو، مجھے تسلی دینا چاہتے ہو۔ کیا تمہیں بخار بھی ہے؟ اس کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ تم خود ہاتھ لگا کر دیکھ لو۔ وہ ذرا سا جھجکی، پھر اس نے میرے بازو کو چھوا۔ بخار تو نہ ہی ہے، لیکن ہچکی تو آ رہی ہے نا۔ مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، کہیں تم پھر بیمار تو نہیں ہو رہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ وہ سر تپا لرز سی گئی۔ اس کے چہرے اور ہاتھوں پر چوٹوں کے نشان اس بات کے گواہ تھے کہ وہ پچھلے چند دنوں میں بڑے سخت حالات سے گزری ہے، لیکن اس وقت وہ اپنی ساری سختیاں بھول کر میرے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا لباس بھی بدلا ہوا تھا۔ میں نے کہا، سلطانہ، تم خواہ مخواہ خود کو فکر مند نہ کرو، میرے دوست نے ایسے ہی مذاق کیا ہے۔ اس طرح کا مذاق میری جان لے سکتا ہے۔ وہ آبدیدہ ہو گئی۔ کیوں؟ ہچکی آ جانا کوئی خطرناک بات ہے؟ ہاں مہروج، تمہارے لیے خطرناک ہے۔ پتہ نہیں کہ تمہیں یاد ہے یا نہیں، تم بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، اتنے زیادہ کہ بس کیا بتاؤں۔ تمہیں جب کبھی بخار ہوتا ہے میرے دماغ میں وہی باتیں آ جاتی ہیں۔ لگتا ہے کہ تم بہت واہمی ہو۔ ہاں، تمہارے بارے میں شاید واہمی ہی ہوں، اس نے گہری سانس لے کر کہا۔ میں دھیان سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ پچھلے 1-2 ہفتے میں نہایت کٹھن صورتحال سے گزری تھی۔ اس کے شفاف رخساروں پر ابھی تک چوٹوں کے مدھم نشان موجود تھے۔